اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور بھید نہ ٹٹولا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو غیبت کیا ہے کہ کسی انسان سے چھپ کر اس کی غیر موجودگی میں اس کے عیب بیان کرنا جو اس میں موجود ہوں۔ اگر موجود نہیں ہوں گے تو پھر وہ بہتان ہو جائے گا۔ تو اور اگر اس غرض سے بیان ہوں کہ دو لوگوں کے درمیان پھوٹ پڑ جائے تو پھر یہ چغلی ہو جائے گی۔ تو غیبت کیا ہے کہ کسی کی بھی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا، وہ برائی جو اس کے اندر موجود ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر آپ اس کے سامنے وہ بات کریں اور اس کو برا لگے تو یہ غیبت ہے۔ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک مفہوم حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اپنے بھائی کا ذکر ایسی چیز کے ساتھ کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پر بہت ہی کامن ہے، میں کچھ تھوڑا سا ذکر کروں گی۔ جیسے فرض کریں بعض اوقات ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا، کسی کے ہائٹ کم ہے تو ہم کہتے ہیں وہ دیکھو فلاں ڈھنگا ہے، چھوٹا ہے، اندھا ہے، یا فرض کریے کوئی مطلب کسی کے بال کم ہے تو کسی کو گنجا کہہ دیا، کسی مطلب کالا کہہ دیا، اچھا وہ فلاں تو بڑا ہی بدھو ہے، اس کو تو بات ہی سمجھ نہیں آتی، اور فلاں کے غصے سے تو اللہ کی پناہ بھی بہت ہی برا غصہ ہے اس کا، اچھا فلاں بڑا ہی بد اخلاق ہے، اس سے تو بات کرو۔ تو مطلب اس طرح کی باتیں، فلاں بہت ہی نافرمان ہے، تو اس طرح کی باتیں، یہ کچھ میں ذکر کر رہی ہوں، اس طرح کی باتیں یہ ساری غیبت میں جاتی ہیں، کیونکہ دیکھیے جب آپ ان کے سامنے ذکر کریں گے تو ان کو برا لگے گا نا، کس کو اچھا لگتا ہے؟ تو ان چیزوں سے خود کو بچانا ہے، اور یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہمارے قبر کے عذاب کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہیں، جن سے خود کو بچانا کتنا ضروری ہے۔ ہمارے اعمال، ہمارے صالح اعمال ضائع ہو رہے ہیں۔ دیکھیے میں اکثر کہتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ نیکیاں نا انسان بڑی ایفرٹ کر کے کماتا ہے نا، ایک 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 نیکی انسان سوچتا ہے، پھر اچھے سے اگر فرض کریے ابھی ہمیں پتا ہے کہ نماز اول وقت میں پڑھنی چاہیے تو ہم مطلب کوشش کرتے ہیں، تو ہر چیز ایک کوشش کر کے ہم عمل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی نیکیاں، اپنے اعمال، اپنے یہ خوبصورت اعمال، اور آپ کو پتہ ہے جی ہمارے خوبصورت اعمال جو ہوں گے، یہ ہماری خوبصورت نیکیاں جو ہوں گی، یہ خوبصورت ساتھی کی شکل میں قبر میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو اس لیے اپنی زبان پہ کنٹرول یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور غیبت دیکھیے زبان سے بھی ہوتی ہے، بعض اوقات ہاتھ کے اشارے سے ہوتی ہے، اور کبھی کبھی آنکھ کے اشارے سے بھی ہوتی ہے نا، آنکھوں ہی آنکھوں میں آپ کوئی بات کر لیتے ہیں۔ اب ایک یہ تھوڑا سا گو کہ ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، بس میں تھوڑا سا یہ ذکر کروں گی کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ فرض کریے کچھ لوگوں کی غیبت ہم سے ہو گئی ہوئی ہے، اب وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، اب ہمیں احساس ہوا کہ مطلب اب کہ ہمیں غیبت نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ تو گناہ کبیرہ ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ جس سے سب سے پہلی چیز، اگر وہ بندہ موجود ہے اس دنیا میں تو سب سے پہلی چیز آپ یہی کریں گے کہ آپ اس سے معافی مانگیں گے، اس سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ اور اگر وہ بندہ موجود نہیں ہے یا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس وقت دنیا میں کہاں ہے، آگے پیچھے سم ٹائم لوگ ہو جاتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں آپ اس کی طرف سے اتنی کثرت سے صدقہ اور خیرات کریں گے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز لیکن یہی ہے کہ اگر وہ موجود ہے، آپ جانتے ہیں آپ کے فرینڈ میں سے ہے، دوست ہے، کوئی فیملی میں سے، تو بہت ہی حکمت سے، بہت ہی طریقے سے آپ ان سے معافی مانگ لیں گے کہ میں نے آپ کے حق میں، کوئی بھی یہ بتانے کی ضرورت نہیں میں نے آپ کی غیبت کیا ہے، کیسے آپ کہیں گے کہ میں نے آپ کے حق میں جو بھی کمی بیشی کی ہے تو آپ اس کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ تو مطلب میں نے تو عموماً یہی دیکھا ہے، میں آپ کو اپنا پرسنل اگر بتاؤں تو الحمدللہ لوگ ایسے نہیں کہتے کہ نہیں ہم تمہیں معاف نہیں کر رہے، وہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ الحمدللہ سب کو ہی پتا ہے کہ اگر کوئی معافی کے لیے کہہ رہا ہے تو وہ بھی ایک مشکل کام ہے، مطلب کسی کو ایسے کہنا تو اس کو اندازہ ہوتا ہے مجھے لگتا ہے، تو الحمدللہ سب بہت اچھے سے آپ کو رسپانس کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مرنے والے کی برائیاں کرنے سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔
उम्मुल-मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फौत शुदगान को बुरा मत कहो क्योंकि वो अपने अंजाम को पहुंच चुके। ये सही बुखारी की हदीस का मफ़हूम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे कि हमें बचना है। और आयत के में भी जो एंड हो रहा है वो ये वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, क्योंकि अल्लाह का डर होगा तो हम इन कामों से बाज रहेंगे। अल्लाह का डर ही हमें इन सारी चीज़ों से बाज रख सकता है और इन गुनाहों से बचा सकता है और इंसान तौबा करके अल्लाह के करीब हो सकता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब ने अपना गुफ्तगू, अपनी बातों का ख्याल रखना है। जब भी कुछ हो रहा है अपनी बातों का ख्याल रखें कि आप क्या कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। तो बहुत सारी मुझे लगता है कि इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती है। एक्चुअली जब लंबी बातचीत हो या डिस्कशन हो किसी चीज़ पे तो अमूमन फिर हम थोड़ा सा गीबत की तरफ, थोड़ा नहीं बल्कि मैं कहूँगी कि काफ़ी हम गीबत की तरफ चले जाते हैं। एक और छोटा सा पॉइंट ये कहूँगी कि बाज़ औक़ात ना हमें लगता है कि हम अगर अपनी हेल्पर की बात कर रहे हैं तो वो शायद गीबत नहीं है, या बाज़ औक़ात टेलर की हम अगर फ़र्ज़ करिए कि अभी कपड़े बनवाएँ और वो सब है, तो उस वक़्त भी अलर्ट रहने की बहुत ज़रूरत है। रमज़ान का इतना खूबसूरत महीना होता है, तो अक्सर बाज़ औक़ात मैं देखती हूँ कि मतलब फ़र्ज़ करिए आपके कपड़ों में अगर कुछ कमी-पेशी हुई है या कुछ है, तो मतलब हम शुरू हो जाते हैं फिर के देखो उसने ये कर दिया, वो कर दिया, ये वो इस तरह की बातें। तो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपनी बातों को ज़रूर देखिए कि क्या बात कर रहे हैं और जो बात आप कर रहे हैं कहीं वो गीबत की तरफ तो नहीं जा रही है। अगर है तो आपने इससे बचना है और अपने आस-पास के माहौल को भी अच्छा रखने की कोशिश करिए। और ये वो अलर्ट्स हैं, जैसे देखिए आप सब माशाल्लाह से जैसे एक-दूसरे के साथी हैं ना, अहलुल कुरान है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका साथी अगर कभी आपकी दोस्त कोई अगर फ़र्ज़ करिए कभी-कभी बातों के दौरान पता नहीं चलता, आप अगर गीबत की तरफ कोई जा भी रहा है, तो बात को बदलने की कोशिश करिए। अगर लगता है कि नहीं वो फिर भी उस बात को सुनाने पे ही पज़िद है, तो आप बता भी सकते हैं कि अच्छा छोड़ें, मतलब ये गीबत की तरफ जा रहा है, हम क्यों अपने अमाल ज़ाया करें। तो देखिए आपके अमाल ज़ाया होंगे, क़यामत के दिन वो लोग जिनको शायद हम ज़िंदगी में जानते भी नहीं होंगे, वो आके हमारी नेकियां ले जाएं तो किधर दिल करेगा। कभी थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए कि कोई आके आपकी नेकियां आपसे ले रहा है और वो जिनको शायद आप जानते भी नहीं होंगे, तो क़यामत के दिन तो इंसान अपनी औलाद जिनसे हमें बड़ी मोहब्बत है उनको भी एक छोटी सी नेकी भी नहीं देना चाहेगा। तो उन लोगों को जिनको जानते नहीं है, जिनसे कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं किए, कैसे इंसान को दिल करेगा कि उनको दो, या कितनी तकलीफ होगी। मैं ये चाहूंगी कि एक दफा जरूर आपने ये महसूस करना है कि आपकी नेकियां ली जा रही हैं, तो आपकी क्या फीलिंग है। मैं आपको बताऊं, सच्ची बात है, बड़ी तकलीफ होती है, आप नहीं देना चाह रहे होते हो। तो ये एक बात थी जो मैं चाह रही थी कि इसकी तरफ आप लोगों की तवज्जो कराऊं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये इस दफा का आपका होमवर्क भी है, आप सब लोग काइंडली नोट कर लीजिएगा। इस दफा आपने एक तो ये कि गीबत से बचना है, ये आगे जो 2 हफ्ते अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अब रह गए हैं, इसमें आपने ये गीबत से बचना है। और इनमें अगर आपने कभी भी गीबत आप सुनेंगे या आप करेंगे तो इसको आप अपनी नोटबुक में फिर लिखेंगे कि इस दिन हमने सुनी या हमने की, डे लिख के और आगे लिख दीजिएगा। इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। जब आप करेंगे ना तो फिर नेक्स्ट वीक मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, फिर मैं भी आपके साथ करूंगी इंशाल्लाह ताला। तो ये मेरा तो ये दिल चाहा था कि ये मुझे सारी जिंदगी के लिए होमवर्क मिल जाना चाहिए। और इसके बाद एक दूसरा होमवर्क आप ये करेंगे कि मैयत के लिए ना कब्र में मुनकर नकीर के सवालात पर आपको पता है साबित कदमी की दुआ वो है ना, वो आपने इस वीक में याद करनी है। और याद करके तो बस एक दफा अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और फिर नीचे बस बता दीजिएगा कि आपने याद कर लिया। तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा ज़ियारत कबूर। आज के हमारे टॉपिक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास 6 है हमारी, ज़ियारत कबूर, रसूमात बिदात, इसाले सवाब के मसनून तरीके, उम्र में बरकत और बेवा की इद्दत। ये 5 इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनको कर सकें। लास्ट टाइम ज़ियारत कबूर वाला हमारा रह गया था। हम देखेंगे कि ज़ियारत कबूर जब हम जाते हैं तो उसके क्या आदाब होने चाहिए। तो बहुत से लोग अपने प्यारों को दफनाने के बाद इन्हें याद करने के साथ साथ बार बार कब्रों पर जाते हैं और ये सारे आदाब भी हम सबको पता होने चाहिए। तो सबसे पहली बात तो हमें ये पता होनी चाहिए कि कब्रिस्तान में हम क्यों जा रहे हैं।
تو آپ مجھے بتائیے کہ انسان کے عمل میں کون سی چیز ہے جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جب کوئی بھی آپ عمل کرتے ہو تو اس میں سے کون سی چیز ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، جس کا آپ کو ہر وقت خیال رکھنا ہوتا ہے؟ کوئی بھی مجھے مائک کھول کے بتا سکتا ہے. نیت. نیت، جزاک اللہ خیر. جی، تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے نیت. کہ جیسے اگر آپ قبرستان بھی آپ جا رہے ہیں تو قبرستان جاتے ہوئے بھی آپ کی نیت درست ہو. اب نیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ مردوں کے لیے دعائے استغفار کریں گے اور اپنے لیے اپنی آخرت کو اور موت کو یاد کریں گے. عبرت حاصل کرنی ہے آپ نے. تو عموماً ہم کیا ہوتا ہے کہ دنیا کے بکھیڑوں میں لگ کے، اس کی رنگینیوں میں پڑھ کے ہم لوگ اپنی آخرت کو اور موت کو بھول جاتے ہیں. تو اس لیے قبرستان جا کر بار بار دیکھنے سے ہمیں آخرت یاد آتی ہے، موت کی طرف انسان کی توجہ جاتی ہے. اور ہمیں کرنا بھی یہ چاہیے کہ ہم خود کو بھی اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں، اور وہاں پر جا کر ہمیں کوئی بھی اللہ کی ناراضگی والی بات نہیں کرنی، کوئی بھی کام قرآن اور سنت کے خلاف نہیں کرنا، اور جیسے مردوں سے باتیں کرنا یا ان کا وسیلہ پکڑنا اور ان کے آگے جھکنا، اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا. تو ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، بچنا ہے آپ نے. زیارت قبور سے پہلے میں تھوڑا سا ایک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ پوسٹ مارٹم ایک لاسٹ آپ لوگوں کا پہلے ایک ٹاپک گزر چکا ہے، تو میں بس وقت کی کمی ایسی رہتی ہے تو ایسا اس کے بارے میں کچھ اتنی بات نہیں کر سکی تھی. تو وہ میں نے کہا کہ وہ تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ اگر ٹائم ہوگا تو میں دیکھتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم لوگ اینڈ میں پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگر ٹائم رہتا تو میں آپ کے ساتھ کروں انشاءاللہ. تو ابھی زیارت قبور مدفون مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا اور استغفار کرنے کی نیت سے نیز آخرت اور اپنی موت کی یاد تازہ رکھنے کے لیے زیارت قبور کو جاتے رہنا جائز ہے. دنیا کے شب و روز کی مصروفیت میں انسان عموماً بھولا رہتا ہے کہ یہ بھی ایک ٹھکانہ ہے جہاں آخر سب کچھ چھوڑ کر آ رہنا ہے. یہی وہ مقام عبرت ہے جس کا نظارہ کرنے کے بعد انسان اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف سنجیدگی سے توجہ کرنے لگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے تو وہاں قبر کے کنارے بیٹھ کر بہت روئے. پھر صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بھائیو اس دن کی تیاری کر لو. ایک اور موقع پر فرمایا، قبرستان کی زیارت دل کو نرم کرتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے. عورتوں کا قبرستان جانا، عبرت کے لیے عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں. پہلے ان کو منع کیا گیا تھا لیکن بعد میں پھر اجازت دے دی گئی تھی. تو ابتدا میں تو دراصل ہوا یہ تھا کہ عورتوں اور مرد سب کو ہی نا زیارت قبور سے منع کر دیا گیا تھا. تو بعد میں پھر جب یہ اجازت ملی تھی تو وہ یہی تھا کہ عورتیں بھی جا سکتی ہیں لیکن کبھی کبھار جا سکتی ہیں. لیکن اس کی شرط یہ تھی کہ وہاں جا کر وہ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کریں گی. اب وہاں پہ جا کر یہ رونا دھونا شروع نہیں کر دینا، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بے ہوش ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی آپ مشکل میں ڈال رہے ہیں، یا چیخ و پکار اور نوحہ اور بین وغیرہ کر رہے ہیں. اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی. تو قبرستان بیسیکلی ایک عبرت کی جگہ ہے، تو وہاں پر جا کر ہم سب کو عبرت حاصل کرنی ہے، اپنی آخرت کی زندگی کی فکر کرنی ہے اور اپنی موت کی تیاری کرنی ہے. تو قبرستان جانے کی کچھ شرائط ہیں جو ہم لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. عورت اپنے پردے کا اہتمام کرے گی اور اس کا مقصد عبرت حاصل کرنا ہوگا. اسی طریقے سے کثرت سے جانا منع ہے، کبھی کبھار جا سکتی ہے، کثرت سے نہیں جائیں گے. اور جب قبرستان جائیں تو پھر عذاب قبر کی دعا مانگی، اپنے لیے بھی اور جو فوت ہو گئے ان کے لیے بھی. عورتوں کا قبرستان جانا، دنیا کی رغبت کم اور آخرت کا فکر زیادہ کرنے کی غرض سے عورتیں بھی کبھی کبھار قبرستان جا سکتی ہیں، بشرطے کہ وہاں صبر اور استقامت کا مظاہرہ کریں اور چیخ و پکار سے بچیں. سیدنا انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو قبر پر روتے دیکھا تو فرمایا، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو. یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے. ممنوعات یعنی کہ کیا کیا چیزیں منع ہیں، کون سے امور ہیں، کون سے کام ہیں جو نہیں کرنے چاہیے. کثرت سے قبرستان جانا اور اسی تفریح اور وقت ضائع کرنے کی جگہ بنا لینا، اور جیسے ہمارے ہاں رائج ہے پیری فقیری کا اڈا بنا لینا، یہ طرز عمل اسلام میں ممنوع قرار دیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے قبرستان کی زیارت کرنے والیوں پر لعنت فرمائی ہے. تو کثرت سے نہیں جانا ہے.
زیارت کی نیت سے سفر کرنا، قبرستان، مزار یا مقبرہ دور کی مسافت پر ہو تو اس کی زیارت کے لیے خصوصی سفر اختیار کر کے جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 3 مسجدوں کے سوا کسی اور مسجد کے لیے بغیر ثواب سفر کا اہتمام نہ کیا جائے، مسجد حرام، میری یہ مسجد، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد اقصی، ان 3 مساجد کے علاوہ اگر کسی اور عبادت گاہ تک کے لیے سفر کی اجازت نہیں تو مزاروں یا ان پر ہونے والے میلوں ٹھیلوں میں شرکت کے لیے دور دراز کے علاقوں سے زائرین کا آنا اس حکم کے بالکل مخالف و منافی ہے۔ اس کے علاوہ قبروں کے ارد گرد ڈھول اور دھمال کا اہتمام کرنا، چڑھاوے چڑھانا، قبر پر چادروں اور پھولوں سے سجاوٹ کرنا، خرید و فروخت کے لیے دکانیں اور کاروبار چمکانا، قوالی کا بندوبست، ڈفرنٹ قسم کے کھانوں کی تیاری اور پھر ان سب خلاف شرع تقریبات کو عرس کا نام دینا، یہ سب قطعاً غیر اسلامی ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے بچنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے آپ نیت آپ کی کیا ہوگی، جیسے شروع میں ہم نے بتایا، اور ان کے 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے بغیر ثواب سفر کا اہتمام نہیں کیا جائے گا۔ قبروں کو عبادت گاہ بنانے کی مذمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین یعنی نیک بزرگوں کی قبروں کو مسجدیں، عبادت گاہیں بنا لیا۔ یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے۔ ایک اور روایت کی روح سے دعائے نبوی ہے، اے پروردگار میری قبر کو بت نہ بنا دینا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت کرے جو انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک سے مزید وضاحت ہمیں ملتی ہے، ساری زمین مسجد جائے عبادت ہے سوائے قبرستان اور حمام کے۔ قبرستان میں نماز اور قرآن، مذکورہ بالا احادیث قبرستان اور مزاروں کو عبادت گاہوں کا درجہ نہ دینے کا حکم سمجھ میں آ جائے تو پھر وہاں نماز اور قرآن پڑھنے کی کراہت بھی سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ مزید وضاحت کے لیے کچھ اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی کچھ نمازیں گھر میں ادا کیا کرو اور گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یہ مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ اسی طرح قبرستانوں میں جا کر قرآن پاک پڑھنے کی بھی کوئی مثال سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نہیں ملتی، نہ ہی اللہ کے رسول نے صحابہ کرام یا اہل بیت کو اس کی تلقین کی، بلکہ فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو وہاں سے شیطان بھاگتا ہے۔ تو سورہ بقرہ جو ہے نا یہ گھروں میں پڑھنی ہے، نہ کہ قبرستانوں میں جا کے ہم نے پڑھنی ہے، کیونکہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جب کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو کہتے ہیں کہ اس وقت 2.5 پارے پڑھیے یا اتنی دفعہ سورہ ملک جو ہے وہ پڑھیے، اس کی تعداد مقرر کر کے۔ تو گھر والوں کو دیکھیں کس مشکل میں آپ ڈال رہے ہیں۔ اس طرح کی کوئی بھی چیز جب مسنون ہے ہی نہیں تو آپ کو، ہم سب کو جیسے مسنون اعمال جو ہمیں بتا دیے گئے ہیں ہم نے وہ کرنے ہیں، اور جتنی بھی بدعات ہیں ان سے خود بھی بچنا ہے اور اپنی فیملی کو اور اپنے اہل و عیال کو اس سے بچانا ہے۔ اور اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ علم، آگاہی آگے دیجئے، جو آپ خود سیکھ رہے ہیں وہ آگے دوسروں کو بھی سکھائیے۔ اسی لیے ہمارے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے پھر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر دیکھیے میری فیملی کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں، میرے بچوں کو، میرے ہسبینڈ کو، میرے ان لاز کو، بہن بھائیوں کو اگر یہ سارا علم ہے، ان کو پتہ ہے، تو اس وقت ان کے لیے، سب کے لیے عمل کرنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر پتہ نہیں ہے تو پھر آپ کو پتہ ہی اتنی زیادہ بدعات ہے کہ اس وقت سم ہاؤ پریشر بھی ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں تو مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ نے بتانا ہے سب کو، جو خود سیکھ رہے ہیں دوسروں کو بھی سکھائیے۔ قبر والے سے نہیں، صرف اللہ سے مانگیں۔ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ کوئی بھی ہمیں نہ کوئی چیز دے سکتا ہے اور نہ کوئی لے سکتا ہے۔ پوری دنیا بھی ہمیں اگر مل کر نفع پہنچانا چاہے تو اللہ کے حکم کے بغیر ایسا نہیں کر سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جان لو
اگر ساری زمین مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ تو ہونا وہی ہے جو میرے اور آپ کے رب نے لکھ دیا ہے، کوئی آپ کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اس بات پہ یقین ہونا چاہیے ہمارا۔ دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھائے جائیں مگر رخ قبلہ کی طرف ہو، نہ کہ قبر کی طرف۔ یہ بات بھی آپ نے خیال رکھنی ہے اور آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی بتانا ہے کہ جب جا کے دعا کریں تو اس وقت آپ کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، قبر کی طرف نہیں، کیونکہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جا رہی ہے نہ کہ قبر والوں سے۔ اہل قبور تو خود بے بس اور زندوں کی دعاؤں کے محتاج اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ کسی کی حاجت پوری کرنا یا اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرنا ان کے اختیار کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پاک ہے، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو فریاد رسی نہیں کریں گے، بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کر جائیں گے اور تمہیں کوئی بھی اللہ تعالیٰ جیسا خبردار خبریں نہ دے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں جی ساری خبریں دے دی ہیں، اب آگے ان پہ یقین کرنا اور عمل کرنا یہ اب ہمارا کام ہے۔ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا، تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، یہ کہا کرو جو صرف اللہ وحدہ چاہے۔ بزرگوں کے نام کی قسمیں، کسی نبی یا بزرگ کی قبر پر دعا کرتے ہوئے ان کے نام یا اس جگہ کی قسم نہ کھائی جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے اللہ کے سوا کسی دوسرے کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ تو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم نہیں کھائی جائے گی۔ قبروں پر قربانی، قبروں پر جانور ذبح کرنا اور وہاں تقسیم کرنا درست نہیں ہے۔ سیدنا انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں قبر پر جانور ذبح کرنا منع ہے، اس بات کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ احترام کی حد، مسلمانوں کی قبروں کے درمیان جوتوں سمیت نہ چلا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں انگارے یا تلوار پر چلوں یا اپنا جوتا پاؤں سے ٹانکوں، یعنی بہت تکلیف اور مشکلات میں پڑوں، یہ کام مجھ کو زیادہ پسند ہے نسبتاً اس کے کہ ایک مسلمان کی قبر پر چلوں اور قبروں کے بیچ میں یا بازار میں حاجت پیشاب اور بخانہ کروں۔ تو قبرستان میں اب ہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قبرستان میں کیا جوتے پہن کر نہیں چلنا چاہیے؟ تو جو راجح بات ہے نا وہ یہی ہے کہ قبرستان میں جوتے پہن کر نہ جایا جائے۔ اگر کوئی ایسا عذر ہو کہ جوتوں کے بغیر فرض کریے اندر جانا ممکن ہی نہیں ہے، جیسے کہ فرض کریے کانٹے ہیں یا کنکریاں ہیں، پتھر ہیں پڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے جو بھی ہیں، یا پھر یہ ہو سکتا ہے نا کہ زمین ہی بہت گرم ہو، تو پھر مجبوری کی وجہ سے آپ وہاں پہ پہن کے جا سکتے ہیں۔ اور لیکن یہ ہے کہ قبرستان میں جب داخل ہوں، اگر فرض کریے اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہے تو پھر آپ قبرستان میں جب داخل ہوں گے تو اس وقت آپ اپنے جوتے اتار دیجئے اور واپسی پر آپ پہن سکتے ہیں۔ تو لیکن یہ کہ ہاں جیسے میں نے بتایا، اگر ان میں سے کوئی بھی بات ہے کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی مشکل ہے، آپ کو لگ رہا ہے کوئی بھی عذر ہے، تو پھر آپ جوتے پہن کے جا سکتے ہیں۔ قبروں پر نہ بیٹھا جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی انگارے پر بیٹھے اور وہ انگارہ اس کے کپڑے جلا دے اور اس کا اثر اس کی جلد تک پہنچ جائے، اس کے لیے یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ قبر پر بیٹھے۔ سنجیدہ رہیں۔ سخت دل لوگوں کی طرح زیارت قبور کے وقت ہنسی مذاق یا دنیاوی باتیں کرنا بھی قبرستان کی تعظیم کے خلاف ہے۔ ایسے موقع پر خاموشی کے ساتھ مسنون طریقے سے صرف سلام اور دعائے مغفرت کی جائے اور اس جگہ اپنے آ کر رہنے کو بھی یاد رکھا جائے۔ تو سنجیدہ رہنا ہے، ہنسی مذاق یا دنیاوی باتیں یا ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کیا مقصد ہے۔ جیسے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے نا کہ آپ کو نیت پتہ ہونی چاہیے کہ جب آپ قبرستان جا رہے ہیں تو آپ کی نیت کیا ہے۔ تو آپ عبرت کے لیے گئے ہیں، آپ کو اپنی موت کو یاد رکھنا ہے۔
زیارت قبور کے وقت سلام اور دعا مصنون طریقہ کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ دو دعائیں ہمیں بتا دی گئی ہیں کہ ان میں سے آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وان ان شاء اللہ بکم لاحقون. یہ مسلم کی حدیث کا مفہوم. مومن اور مسلمان گھر والوں پر سلامتی ہو، اللہ تعالی ہم سے پہلے پہنچنے والوں اور بعد میں آنے والوں پر رحمت فرمائے، اور ہم بھی انشاءاللہ تم سے آ ملنے والے ہیں. تو یہ مسنون دعا ہے جو آپ وہاں پہ جا کر پڑھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت، مدینہ منورہ جانے والوں کو دو بڑی سعادتیں نصیب ہوتی ہیں. ایک تو یہ مسجد نبوی میں نماز، مسجد نبوی میں نہایت ادب اور احترام کی کیفیت لیے داخل ہوں. جماعت تیار ہو تو آپ شامل ہو جائیے، ورنہ 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیے. یہ نماز مسجد نبوی میں کسی بھی جگہ پہ آپ ادا کر سکتے ہیں، البتہ بہتر یہی ہے کہ ریاض الجنہ میں ادا کی جائے، لیکن ہجوم کی وجہ سے پہلے آپ کو پتہ ہی ایسا ہوتا تھا کہ جگہ نہیں مل سکتی تھی، تو پھر آپ مسجد کے کسی حصے میں بھی پڑھ سکتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، میری اس مسجد میں نماز کا ثواب باقی مساجد کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے سوائے مسجد حرام کے. اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ مسجد حرام میں 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر مبارک اور قبر شریف کے درمیان کی جگہ ریاض الجنہ کہلاتی ہے. رسول اللہ کی قبر شریف پر حاضری، مسجد نبوی کی زیارت کے بعد نبی کریم کی قبر شریف کی زیارت کرنا مستحب ہے، لیکن واجب یا سنت کے درجے پر نہیں ہے. سلام کے لیے خاموشی سے چلتے ہوئے قبر شریف کے سامنے جا کر کھڑے ہوں اور آہستہ آواز سے یوں کہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ. نبی کریم کو سلام کے بعد ان کے صاحبان ساتھیوں کو بھی سلام کہنا چاہیے. کعب بن اجرا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہے، آپ پر درود کیسے بھیجا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ سب بھی ایک دفعہ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. زیارت قبور کے متعلق وہ امور جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ آپ سب کو پتا ہونا چاہیے. ضرور ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے. کون کون سے ہیں؟ بکثرت قبرستان جانے والی عورتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. بہت زیادہ کثرت سے نہیں جانا، کبھی کبھار جا سکتے ہیں. کسی نبی، ولی یا بزرگ کی قبر پر دعا کرتے ہوئے اپنی حاجتیں پیش کرنا یا اللہ تعالیٰ سے حاجتیں پوری کروانے کی درخواست کرنا، کسی قسم کی فریاد کرنا یا کسی کو مصیبت اور مشکل کو حل کرنے کی درخواست کرنا یا مرادیں مانگنا. قبرستان میں یا کسی مزار پر بیٹھ کر قرآن پڑھنا منع ہے، گھر میں پڑھیے. ایسی مسجد جس میں قبر یا مزار ہوں وہاں پہ نماز پڑھنا منع ہے. نبیوں، ولیوں اور بزرگوں کی قبروں یا مزاروں پر چڑھاوا چڑھانا اور نظر و نیاز کرنا یا منت ماننا، یہ سب بھی منع ہے. قبر یا مزار کی طرف منہ کر لیا قبرستان میں نماز پڑھنا یہ منع ہے. ٹھیک ہے، تو قبر یا مزار کی طرف منہ کر کے آپ نے دعا نہیں کرنی، اور قبرستان میں آپ کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنا منع ہے. قبر یا مزار پر جانور ذبح کرنا، کھانا، شیرنی، دودھ، چاول وغیرہ تقسیم کرنا، یہ سب بھی منع ہے. برکت حاصل کرنے کے لیے اولاد یا شفا وغیرہ حاصل کرنے کی نیت سے قبر یا مزار پر بال یا دھاگا وغیرہ باندھنا یہ بھی منع ہے. یہ سب بدعات ہے. کسی نبی، ولی یا بزرگ کی قبر یا مزار کی زیارت کرنے کے ارادے سے سفر اختیار کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے. اب کرنے کے کام دیکھتے ہیں کہ کرنا کیا چاہیے. مسنون عمل کیا ہے؟ تو مسنون عمل زیارت قبور کے وقت اہل قبور کو پہلے سلام کہنا اور اس کے بعد دعا اور پھر استغفار کرنا، یہ مسنون ہے. اہل قبور کے لیے دعا کرتے وقت اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. اور تیسری چیز، دعا کرتے وقت منہ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. تو یہ 3 باتیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور یہ مسنون عمل ہے جو آپ کو پتا ہونا چاہیے، نہ صرف آپ کو بلکہ ہمارے اہل و عیال اور دوست احباب سب کو. اچھا، اب آپ مجھے بتائیے، اسلام میں قبروں کو پختہ کرنا، بتائیے کیا اجازت ہے، بدعت ہے یا نئی رسم ہے؟
نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے. آپ سب بدعت ہے, آپ سب مان رہے ہیں نا؟ جی جی گڈ, ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھے بتائیے کہ کوئی بھی آپ اسے مائک کھول کے مجھے بتائیے کہ زیارت قبور کے وقت نیت کیا ہونی چاہیے؟ مردوں کو نہیں, مردوں کو کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کی, جی اور اپنے لیے عبرت کی, اور اپنے لیے عبرت حاصل کریں. جی بالکل, نیت ہماری یہ ہوگی کہ مردوں کے ہم دعا استغفار کریں گے اور اپنے لیے عبرت حاصل کریں گے. عبرت حاصل کرنے کی کریں گے. جی بالکل ٹھیک ہے. اوکے جی, حفصہ آپ مجھے بتائیے گا کہ قبروں پر قربانی کرنے کا کیا حکم ہے؟ اجازت نہیں ہے اس کی. جی ٹھیک ہے, قبروں پر قربانی کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے, اور مطلب وہاں پر جانور ذبح کرنا یا اس کو تقسیم کرنا یہ سب درست نہیں ہے, منع ہے. عمل نہیں, بالکل منع ہے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر. جی سائمہ صفتر. جی اوکے جی, مجھے بتائیے گا کہ کیا خواتین قبرستان جا سکتی ہیں؟ خواتین جا سکتی ہے, مگر اکثر جانے پہ جو ہر وقت جاتی ہیں تو اس پہ لعنت کی کہ ہر وقت نہیں, کثرت سے نہیں جانا. جی بالکل, ہاں جی, عورتیں چاہیے. جا سکتی ہیں لیکن کثرت سے جانا نہیں ہے. کثرت سے جانے سے منع کیا گیا, اور مطلب ان عورتوں پہ لعنت کی گئی ہے جو کثرت سے جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اور مجھے بتائیے کہ فوزیہ رؤف, جی مجھے بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سلام کہنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ ان کی قبر پہ سلام کرنے کے بعد جو آشتگی سے سلام کرنا چاہیے, اور جو صحابہ کرام ہیں ان کو بھی سلام بھیجنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے؟ درود شریف پڑھیں گے, اور درود شریف پڑھتے ہوئے ہمارا رخ جو ہے نا وہ قبلے کی طرف ہوگا. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سلام کہنے کے بعد درود شریف بھیجنا یہ مستحب ہے, لیکن خیال ہم یہ رکھیں گے کہ درود شریف پڑھتے ہوئے ہمارا رخ قبلے کی طرف ہو. ٹھیک ہے جی. اوکے. قبروں پر بیٹھنا جائز ہے؟ نہیں. اور کھانا پینا مقام تھا وہاں پہ جا کے قبروں میں جا کے مجھے بتائیں گے کہ کون سی باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے جب آپ زیارت قبور کے لیے گئے ہیں, تو کون سے کام ہے جو آپ بالکل نہیں کریں گے؟ جوتوں کے ساتھ بالکل جایا جائے. زیارت قبور کے وقت کھانا پینا بھی قبروں کے احترام کے خلاف ہے. اور ہنسی مذاق یا دنیاوی باتیں. جی گڈ گڈ, بالکل ہنسی مذاق نہیں کرنا, سنجیدہ رہنا ہے بالکل. اچھا, خاموشی اختیار کرنا. اوکے ٹھیک. تو یہ ساری چیزیں. اور مسنون عمل کیا ہے, جا کے کیا کریں گے؟ پہلے اہل قبور کو سلام کریں گے, اور اس کے بعد دعا اور استغفار کریں گے. ٹھیک ہے. اور ان کے لیے دعا کرتے ہوئے اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور دعا کرتے وقت قبلہ رخ منہ ہونا چاہیے, قبر کی طرف نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں ہیں جو آپ نے یاد رکھنی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اچھا, اب یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں کسی کو بھی نا کہہ سکتی ہوں کہ وہ میں کسی کو بھی کہہ سکتی ہوں کہ وہ پڑھے. ہو سکتا ہے میں کسی کو کہوں وہ PDF سے دیکھ کے پڑھے, اور بک سے بھی کہہ سکتی ہوں. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ الرٹ رہیے گا, اور جب میں جس کا نام لوں تو وہ پھر شروع کر دے پڑھنے کے لیے جو ہے نا. کچھ ٹاپک میں بتا دوں گی کہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ والا ٹاپک, جو بھی ایک پیج آپ کو سامنے PDF کا نظر آ رہا ہوگا نا, جسٹ اتنا ہی آپ کو پڑھنا ہوگا. اچھا, ہمارا دوسرا ٹاپک آج کا پھر ہے رسومات بدعات, رسومات اور بدعات نا. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اچھا, سفیان ثوری کہتے ہیں کہ بلا شبہ شیطان کو گناہ سے زیادہ بدعت پسند ہے, کیونکہ بدعت کے بعد توبہ نہیں کی جاتی جبکہ گناہ سے توبہ کی جاتی ہے. تو دیکھیں شیطان کو بھی نا کہ بدعت یہ زیادہ پسند ہے, کیونکہ جب انسان کو گناہ ہے اس وقت اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے نا,
وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے. اب انسان کو کبھی مطلب جلد یا دیر کبھی بھی جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ میں نے غلط کیا, کسی کا دل دکھا دیا, کسی کو کچھ برا بھلا کہہ دیا, کچھ ویسے اللہ کی جو بھی نافرمانی کا کوئی کام ہوتا ہے, تو آپ کو پتا ہے ہمارا دل مجھے لگتا ہے آپ کو بتا دیتا ہے, تو آپ کو پتا ہوتا ہے آپ نے اللہ سے معافی مانگی. لیکن بدعت کا معاملہ اتنا اس طرح کا ہے کہ جب کیونکہ انسان اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے نا, تو کیونکہ وہ تو نیکی اور ثواب سمجھ رہا ہے, تو اس لیے وہ پھر اس سے توبہ بھی نہیں کرتا. تو شیطان کو یہ زیادہ پسند ہے, بدعت زیادہ پسند ہے. بدعت کیا ہے؟ بدعت لفظ بدع سے ہے جس کا معنی ہے اضافہ, نیا یا انوکھا پن. دین میں کوئی ایسا نیا طریقہ یا رسم یا کام ثواب کی غرض سے یا نیکی کا کام سمجھ کر شامل کر لیا جائے اور اسے ضروریات دین کا لازمی حصہ سمجھ لیا جائے, جس کی دلیل قرآن اور سنت سے نہ ملتی ہو, اس کو بدعت کہتے ہیں. تو بدعت کیا ہے کہ وہ چیز دین کا حصہ نہیں ہے, لیکن اس چیز کو ثواب اور نیکی سمجھ کے دین کا حصہ بنا دیا جائے, تو وہ بدعت ہے. کوئی بھی ایسی چیز جو قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے اس کو دین کا حصہ بنا دیا جائے اور نیکی اور ثواب کی غرض سے اس کو کیا جائے کہ ہم بڑا نیکی کا ثواب کا کام کر رہے ہیں. کیونکہ جو بھی ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے, الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری بہترین تربیت کا سارا انتظام کر دیا. قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول عمل فعل سے ہمیں ساری چیزیں بتا دی ہیں, کیا کام کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ہمارے ہاں بدعات کی اکثریت کا تعلق ایسی خود ساختہ رسومات سے ہے جو آباء و اجداد اور غیر مسلم اقوام کی تقلید میں اپنائی گئی ہیں, اور اگرچہ وہ بطور ثواب تو نہیں رواج پا رہی, مگر وہ بھی قرآن اور سنت کی تعلیمات, اسلامی روایات اور دینی تقاضوں کے عین برخلاف ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آج کل آپ کو پتہ ہی ہے, یہ اکثر آپ کو سم ٹائم کوئی میسج پاکستان سے مل جاتا ہے, جشن عید میلاد النبی اور ختم چہلم, اور یہ آپ کو پتہ ہے 10ویں کا 3رے کا جو کل کا ختم آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بہت ہی, اب ویسے میں نے دیکھا ہے کامن ہے, 10ویں کا 40ویں کا ختم چہلم تو بہت ہی ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بدعات ہے. دین کی ان میں کوئی اصل نہیں. آپ کو نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, نہ صحابہ کرام نے کیا, تو کوئی بھی ایسا کام ہم نے نہیں کرنا جو انہوں نے نہیں کیا. مجھے کن وجوہات بنا پر وہ بات کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں؟ تو عقیدے کی کمزوری, علم کی کمی, خصوصاً دینی کم فہمی, غلط رہنمائی کی وجہ سے. تو یہ تمام باتیں ہی درست ہیں. عقیدے کی کمزوری ہوتی ہے, علم کی کمی ہوتی ہے, پتہ نہیں ہوتا, اور خاص طور پہ دین کا علم نہیں ہوتا, اور ان کو گائیڈ بھی غلط گائیڈ کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ پھر بدعات کو بھی دین کا حصہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تب حدیثوں سے حدیث کلام اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, اور سب طریقوں سے بہتر طریقہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, اور سب کاموں سے برا کام دین میں کوئی نیا کام بدعت نکالنا ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے. یہ مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے, اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو یہ بدعات جو ہے نا, بدعات انسان کو اعمال ضائع کرنے والی چیز ہے. بدعتی شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی. کتنی ڈرنے کی بات ہے. سنتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے, اس کے نیک اعمال قبول نہیں ہوتے. تو ہم لوگوں کو ہر لمحہ کتنا اس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بدعت نہ ہو. آپ کے جو نیک اعمال ہیں وہ قبول نہیں ہو رہے, آپ کی توبہ قبول نہیں ہو رہی. تو یہ کوئی چھوٹی باتیں تو نہیں ہیں. تو اس لیے بدعات سے بچنا بہت ضروری ہے. بعض اوقات ہم ان چیزوں کو لائٹ لے رہے ہوتے ہیں. وعید اور مذمت ارشاد باری تعالیٰ ہے, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, مت آگے بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور ڈرو اس معاملے میں اللہ سے, بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا. جو بھی اللہ اور اس کے رسول نے احکامات دے دیے ہیں, جو انہوں نے بتا دیے ہیں, وہ کرنا ہے, اور جن چیزوں سے انہوں نے منع کیا ہے اور جو انہوں نے نہیں کیے وہ ہم نے نہیں کرنے. بس یہ سمپل سی چیز ہم نے ہر وقت یاد رکھنی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے وہ کرنا ہے, اور جن چیزوں سے انہوں نے منع کیا ہے وہ ہم نے نہیں کرنا. جہنم میں ٹھکانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 36-37, اور جو لوگ ہمارے ان احکامات کو جھٹلائیں اور ان سے تکبر کریں گے وہی لوگ آگ والے ہوں گے, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے مجھ پر جانتے بوجھتے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو کتنی سخت بات ہے یہ کہ ہم لوگ اتنا بعض اوقات کوئی بات حدیث ہے کہ نہیں,
یہ بات حدیث ہے، اللہ نے ایسے کہا ہے. اور یا بہت جو کامن چیز ہے میسیجز فارورڈ آگے کرنا، یہ تو بہت ہی کامن ہے. کسی نے آپ کو حدیث بھیجی نہ، آپ نے چیک کیا وہ اوتھینٹک ہے نہیں ہے، آپ نے آگے بہت سارے لوگوں کو بھیج دی. تو یہ کتنی ڈرنے کی چیز ہے. اگر وہ فرض کریے نہیں اوتھینٹک، پھر یہ کیا بات ہے؟ تو یہ وہ چیز ہو جائے گی کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جو اس کی آیات کو جھٹلائے، تو یہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اس لیے جب بھی میسیجز فارورڈ کر رہے ہیں یا اسپیشلی کوئی حدیث ہے تو کائنڈلی ضرور آپ اس کو چیک کریے کہ کیا وہ اوتھینٹک حدیث ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں چیک کر سکتے ہیں، مطلب آپ کے پاس کچھ ایسا سورس نہیں کچھ، تو پھر آپ چھوڑ دیجئے. لیکن بغیر تحقیق کیے باتیں آگے پھیلانا، ان سے ضرور بچنا چاہیے، کیونکہ اس کا ٹھکانہ بہت ہی خطرناک ہے. اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. بائیں راستے کے لوگ، شاہین عباس، شاہین جی باجی جی 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 آپ پڑھ سکتی ہیں شاہین؟ جی جی باجی. جی جی پلیز بائیں پڑھیے. راستے کے لوگ، بائیں راستے کے لوگ، ارشاد باری تعالیٰ ہے رسول جو حکم تم کو دے اس کو مان لو، اور جس سے منع کرے اس سے باز رہو. بدعت پر ایک خطبہ دیتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم حساب میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا اور انہیں بائیں راستے کی طرف ڈال دیا جائے گا. میں کہوں گا میرے رب یہ میرے ساتھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نہیں جانتے ہو انہوں نے تمہارے بعد دین میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کی. یہ بخاری کی روایت ہے. جی دیکھیے بدعات سے بچنا کتنا ضروری ہے. توبہ اور بدعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا، اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنی بدعت کو چھوڑ نہ دے. فرائض اور نوافل نہ قبول. سیدنا علی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ عائر پہاڑ سے لے کر فلاں مقام سور تک حرم ہے، اور جو کوئی دین میں نئی بات نکالے یا نئی بات نکالنے والی کو جگہ دے گا، اس پر اللہ اور فرشتوں اور سب لوگوں کی پھٹکار، نہ اس کا فرض قبول ہوگا اور نہ نفل. تو یہ عمل جاریہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ اپنایا، ایسا عمل کیا جسے لوگ چھوڑ چکے تھے، اس کے لیے اس کا اپنا بھی اجر ہوگا اور اس آدمی کا بھی اجر جو بعد میں اس پر عمل کرے گا. بعد میں کرنے والوں کے اجر میں کمی بھی نہیں ہوگی. اور جس نے اسلام میں برا طریقہ ایجاد کیا، اسے اپنا بھی گناہ ملے گا اور بعد میں اس پر عمل کرنے والوں کا بھی، اور بعد میں کرنے والوں کے گناہ میں کمی بھی نہیں ہوگی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، سورہ یاسین کی آیت نمبر 12. جو کچھ اعمال لوگ آگے بھیجتے ہیں وہ ہم سب لکھ رہے ہیں، سب لکھ رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے وہ بھی ثبت کر رہے ہیں. تو ہمارے آثار بہت امپورٹنٹ ہے. میں اور آپ آج کیا کر رہے ہیں، ہر چیز لکھی جا رہی ہے. ہمارے نگہبان فرشتے ہر چیز لکھ رہے ہیں. کوئی بھی لفظ ایسا نہیں جو ہمارے منہ سے نکلے اور وہ نہ لکھا جائے. ہر لفظ، ہر چیز لکھی جا رہی ہے. اور جو کچھ آثار ہم اپنے اس بات چھوڑ کے جائیں گے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. بعض اوقات مجھے لگتا ہے کوئی اچھے اعمال، کوئی اچھی نیکیاں صرف یہ سوچ کے ہی کر لیں کہ ہمارے آثار اچھے ہوں گے، کل کو کوئی اچھے لفظوں میں یاد کرے گا، کوئی اچھی گواہی دے گا میری اور آپ کی کہ ہاں فلاں فوت ہو گیا، اچھا بندہ تھا، اچھی بندی تھی. تو یہ کیسے کہے گا کوئی؟ بتائیے مجھے آپ. اگر کسی کے ساتھ ہم نے اچھا کیا ہوگا تو یقین کریے اس کے دل سے دعا ہی نکلے گی، وہ آپ کے بارے میں اچھی گواہی دے گا، نہ صرف آپ کے سامنے، وہ آپ کے پیٹھ پیچھے بھی. وہ کہے گا کہ ہاں وہ فلاں بڑا اچھا تھا. اور اگر کبھی آپ کو ایسا ہو بھی نا کہ آپ کو مطلب آپ کے دل میں کچھ فیلنگ آ رہی ہے کسی کے بارے میں کہ فلاں بڑا اچھا ہے، مطلب کوئی بھی ایسے خیال آتا ہے بعض اوقات، تو آپ ضرور اس کی گواہی دیجئے تاکہ فرشتے یہ گواہی لکھ لیں. اپنے کسی بھی دوست کے سامنے اس کا ذکر کر سکتے ہیں، تو مطلب کیونکہ آپ چاہ رہے ہوتے ہو کہ فرشتے لکھ لیں میری اس کے بارے میں یہ گواہی کہ ہاں وہ فلاں وہ بڑا اچھا ہے. تو اچھا کریں گے نا، یقین کریے اچھائی ایک خوشبو کی طرح ہے جو دوسرے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. یہ ایسے ہی ہے، فرض کریے آپ کے پاس نیکیاں آپ کی کیا ہیں، بہت ہی خوبصورت سے پھول ہیں جو آپ کے آس پاس ہیں، آپ کے آس پاس ہے،
اور یہ خوبصورت پھول، جب آپ کو پتہ ہے پھولوں سے کتنی خوبصورت خوشبو آ رہی ہوتی ہے، مہک رہا ہوتا ہے آپ کا آس پاس کا ماحول، ایک پازیٹیوٹی آتی ہے، آپ کے چہرے پہ اسمائل آ جاتی ہے. اور اس کے اپوزٹ برائی کیا ہے؟ گندگی ہے. آپ دیکھیے نا، کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی خراب چیز، اس کو کب آپ اپنے آس پاس رکھنا چاہتے ہو؟ انسان فوراً اس کو ایک سائڈ پہ کر دیتا ہے. تو برائی آپ سمجھ لیں گندگی کی طرح ہے، کسی کو نہیں چاہیے ہوتی. تو اپنی زندگی کے آثار خوبصورت رکھیے، اپنے پیچھے اچھے آثار چھوڑ کر جانے والے کام کیجیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کچھ بھی کر رہے ہیں تو سوچئے کہ یہ میرا یہ کام، میں یہ کام کر رہی ہوں، اوکے، میرا یہ کام اللہ کی نظر میں کیسا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور میرے جانے کے بعد میرے آثار کیسے ہیں، اس کی بھی فکر کرنی ہے. بدعات ہی بدعات، کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بدعت ہے. دین کے نام پر شامل کیے گئے غیر اسلامی رسم و رواج میں سے 90% کا تعلق صرف جنازے کے مسائل سے ہے، جن کا سلسلہ بیماری سے شروع ہو کر مرنے تک اور اس کے بعد زیارت قبور اور پھر برسیوں تک جا پہنچا ہے. اب بیماری کی حالت میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، خاک کے شفا اور من کے اور تعویذ دھاگے وغیرہ حاصل کرنے کے لیے پیروں کے پاس جایا جا رہا ہوتا ہے. تو ان ساری چیزوں سے بچنا ہے. مزاروں اور قبروں کی مٹی لا کر اس کے متبرک اور باعث شفا سمجھ کر پاس رکھ لیتے ہیں. مزاروں پر پڑے ہوئے مخصوص پتھروں کو اٹھا کر جسم پر درد کے جو جگہ وہاں پہ لگا رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے مزاروں پر جلنے والے چراغوں سے تیل لے کر جسم کے مختلف تکلیف زدہ حصوں پہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے. میت کی بدعات، بیمار کی موت واقع ہو جانے پر لواحقین کا میت کے گرد بیٹھ کر بلند آواز سے نوحہ کرنا جب تک میت گھر میں ہو، 14 بار سورہ بقرہ پڑھنا. اب یہ بے پناہ فضائل والی اس صورت کو اس موقع پر اس گنتی کے ساتھ مخصوص کر لینا، جبکہ کسی صحیح حدیث سے تو درکنار کسی ضعیف حدیث سے بھی اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، لہٰذا یہ بدعت بن جاتی ہے. اب دیکھیے لوگوں نے خود سے یہ نکالی ہوئی ہے. میت کی چارپائی کے نیچے سہانے کی طرف کچے چاول یا گندم رکھنا اور دفنانے کے بعد اسے خیرات کرنا. بیوی کے فوت ہونے پر خاوند کے لیے بیوی کو غیر محرم قرار دینا، اور اسی طرح خاوند کے فوت ہو جانے پر بیوی کو میت کے پاس نہ آنے دینا اور نہ ہی اس کو دیکھنے دینا. وہ کہتے تھے نا کہ غیر محرم ہو گئے ہیں، تو یہ سب بدعات ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. غسل کی بدعات اور غیر اسلامی رسومات کون سی ہیں؟ میت کے غسل کے وقت دعائیں، نعتیں یا اشعار وغیرہ پڑھنا، میت کو 2 بار غسل دینا، کسی خاص علاقے یا جگہ کی مٹی کو متبرک سمجھ کر اسے غسل کے وقت استعمال کرنا، یہ سب بدعات ہیں، ان سے ہم نے بچنا ہے. کفن کی بدعات کون سی ہیں اور غیر اسلامی رسومات کون سی ہیں؟ کفن پر آیات اور پاکیزہ کلمات لکھنا یا ان کو کاغذ یا کپڑے پر لپیٹ کر میت کے سینے پر رکھنا. کفن آب زمزم میں بھگونا. میت دلہا یا دلہن ہے یا عنقریب ان کی شادی ہونے والی تھی تو کفن کی بجائے ان کو شادی کے لباس میں یا صحرا باندھ کر دفنانا. اور بعض اوقات وہ نامہ بھی رکھنے کے لیے کہ وہ بھی عذاب قبر سے بچاتا ہے، وہ بھی بدعت میں آتا ہے. روح سے متعلق بدعات اور غیر اسلامی رسومات کون سی ہیں؟ یہ عقیدہ رکھنا کہ مرنے والی کی روح 40 روز تک گھر آتی ہے، اس وجہ سے 40 راتیں اپنے گھر میں روشنی جلائے رکھنا، یہ بدعت ہے. اسی ضعیف عقیدہ کے زیر اثر مرنے والے کے لیے 7 پھل، 7 خشک میوے اور مٹھائیاں وغیرہ قبر پر لے جا کر تقسیم کرنا، بدعت. مرنے کے بعد روح کو ثواب پہنچانے کے لیے قبروں کے کسی مجاور وغیرہ کا کھانا لگوانا اور گھر والوں کا مسلسل 40 روز تک بہترین اور مرغن کھانا پکا کر اسے بھجوانا. اصال ثواب کی بدعات اور غیر اسلامی رسومات. میت کے اصال ثواب کی غرض سے بے شمار غیر مسنون کام کیے جاتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، مثلا مخصوص دنوں، مخصوص اوقات اور مخصوص انتظامات کے ساتھ مرنے والے کے گھر میں جمع ہونا. ان اجتماعات پر بڑے بڑے کھانوں کا بندوبست کرنا. اور یہ کون سے اجتماعات ہیں؟ آپ کو پتہ یہ ان موقعوں کے نام یہ ہے: سوئم، کل، فاتحہ خوانی، ختم دلانا، جمعراتیں، 10واں،
40واں 7واں برسی وغیرہ. اس کے علاوہ وفات کے بعد آنے والی پہلی عیدیں اور شعبان رمضان بھی ان سلسلوں میں شامل ہے. آپ کو پتہ ہے جب پہلی عید ہوتی ہے یا شعبان یا پہلا رمضان آتا ہے تو لوگ اگین پھر جو فیملی والے ہوتے ہیں تو وہ پھر اگین وہ جی تعزیت کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، جو کہ سراسر بدعت ہے، نہیں کرنی چاہیے. ان تمام آیات میں بدعت کے کھلم کھلا مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں. بعض بدعتی امور خود میت کے اہل و عیال اپنے طور پر ادا کرتے ہیں، اور اکثر اوقات یہ رسومات تعزیت کے لیے آنے والے خیر خواہوں کے مشورے پر ثواب جان کر ادا کی جاتی ہیں. بلکہ بعض اوقات تو مرنے والا زندگی میں خود بھی ایسی غیر مسنون رسومات ادا کرنے سے متعلق وصیت چھوڑ جاتا ہے. مثلا میرے مرنے کے بعد مال وراثت میں سے ان مخصوص دنوں اور تہواروں وغیرہ پر ختم دلاتے رہنا، یا میری طرف سے فلاں مزار پر چادر چڑھایا کرنا وغیرہ. جی مجھے آپ میں سے کوئی مائک کھول کے بتائیں کہ اگر کسی نے یہ وصیت کی ہو تو کیا کریں گے؟ اس کو نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے. جی اس کو بالکل بدل دینا صحیح. چاہیے. ہاں جی، تو جو بھی کوئی ایسی وصیت ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہوگی، ہم اس کو نہیں مانیں گے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. بڑی امپورٹنٹ رسم 40واں آپ لوگوں نے مجھے لگتا ہے شاید ہی کوئی ہوگا جس کو اس کا نہ پتا ہو، مطلب اور اتنے جوش اور جذبے سے یہ ادا کی جاتی ہے. میت کے اصالے ثواب کے طور پر ادا کی جانے والی رسومات میں سے سب سے بڑی اور اہم رسم 40واں یا چہلم ہے. یہ دن وفات سے 40 دن کے بعد باقاعدہ منایا جاتا ہے، اور اس میں لوگوں کو باقاعدہ مدعو کیا جاتا ہے. نیوز پیپر میں بعض اوقات اشتہارات ایڈورٹائزمنٹ کی جاتی ہے، اور بعض اوقات کارڈز وغیرہ بھی تقسیم کیے جاتے ہیں، اور سم ٹائمز تو شادی جو ہالز ہیں وہ بھی بک کرائے جاتے ہیں. 40 دنوں کے دوران مرحوم کے قرابت داروں اور مولوی صاحب نے جتنے قرآن پاک مرحوم کے اصالے ثواب کی غرض سے ختم کیے ہیں، انہیں با واضح بلند ساری برادری کے سامنے مرنے والی کی روح کو ہدیتاً پیش کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ قرآن مطلب ایسے جیسے نا پارے آپ کو پتہ ہے بانٹ دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ بعض اوقات تو آپ یہ بھی دیکھو گے کہ ایک پیج ایک پڑھ رہا ہوتا ہے، دوسرا بندہ دوسرا پیج پڑھ رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی کتنی غلط بات ہے. اور پھر وہی اس کے بعد پھر جتنے قرآن پھر وہ کہتے ہیں جی اتنے قرآن ہو گئے اس فلاں بندے کے فوت ہونے پہ، پھر وہ باقاعدہ باواز بلند کہ وہ مرنے والی کی روح کو یہ اس کا ہدیہ پیش کیا جاتا ہے. تو مجھے بتائیے ایسے وہ پڑھ کے بخشتے ہیں تو وہ قرآن پاک جو پڑھ کے ان کو بھیج رہے ہیں چلا جاتا ہے، وہ ان کو اس کا ثواب مل جاتا ہے؟ جی نہیں. بالکل نہیں. تو کس کو ملتا ہے ثواب؟ جو قرآن کا ہے، جو پڑھ رہا ہے اسی کو ملے گا. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ نماز اور قرآن تو دیکھیں یہ تو عبادات ہے نا، ایسی عبادات ہے جو مطلب ہم نے خود کرنی ہے. میں ابھی زندہ ہوں تو بھی مطلب میں نے اپنے لیے کرنی ہے، تو اپنے جانے کے بعد سے تو ظاہر آپ نہیں کر سکتے. تو میرے حصے کی نہ ابھی کوئی نماز پڑھ سکتا ہے نہ ہی بعد میں. تو اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ گٹھلیوں پر پڑھنے کا جو سلسلہ سوئم یعنی کہ تیسرے دن سے جو شروع ہوا تھا تو اب اختتام کو پہنچا. تو جو شروع ہوا تھا گٹھلیوں پر بھی آپ کو پڑھتے ہیں. پہلم پر مرحوم کے اصالے ثواب کے لیے جو جوڑے کپڑے وغیرہ بنوائے گئے تھے وہ باقاعدہ عزیزوں کو دکھا کر خیرات کیے جاتے ہیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ پرتکلف کھانا تمام مہمانوں کو کھلایا جاتا ہے، فروٹس اور بڑا اچھا اہتمام کیا ہوا تھا کھانا میں. لواحقین صاحب حیثیت ہوں یا قرض لینا پڑے، کھانا پورے لوازمات کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے جس کا مقصد مرحوم کی روح کو خوش کرنا ہے. برادری والوں کے سامنے مرحوم کے ساتھ اپنی گہری وابستگی اور تعلق جتانا، خاندان بھر میں اس سے پہلے گزر چکنے والے 40ویں سے خوب تر ان سے زیادہ اچھا 40واں منانا، اور برسی کی آمد تک کے لیے ایک بڑے فرض سے سبکدوش ہو جانا ہوتا ہے. اس رسم کو ادا کرنے میں اس بات کا خصوصاً خیال رکھا جاتا ہے کہ بالکل عین 40ویں کے دن یا 1-2 دن پہلے یہ رسم ادا کر لی جاتی ہے، لیکن 40 دن سے ایک دن بھی اوپر نہیں کیا جاتا. اس بات کو بھی بدشگونی سمجھا جاتا ہے، اور یہ وہم کیا جاتا ہے کہ اگر اس رسم کی ادائیگی میں دیر ہو گئی تو خاندان میں پھر کسی اور شخص کی موت واقع ہو جائے گی. تو آپ دیکھیے کیسے کس طریقے سے کارڈ بنا کے نا ایسے تو اس طریقے کے وہ ایڈورٹائزمنٹ کی جا رہی ہوتی ہے. پہلی عید پر سوگ منانا، اکثر گھرانوں میں موت بعد آنے والی پہلی عید کو یوم سوگ کے طور پر منایا جاتا ہے. اس دن میت کے اہل خانہ نہ تو اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور نہ ہی عید کی خوشی مناتے ہیں. خصوصاً دوران عدت اگر عید آ جائے تو بیوہ کو کالے یا سفید لباس ہی کا ہدیہ دیا جاتا ہے.
اب اس برسی منانے کے ٹائم پہ کیا جب فرسٹ برسی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں کہ فوت شدہ کے موت کا جب 1 سال مکمل ہو جاتا ہے تو اس وقت برسی کی رسم ادا کی جاتی ہے. یہ بھی بہت کامن ایک بدعت ہے جو کی جاتی ہے. اس موقع پر پھر سے تمام جو ہمارے ریلیٹیوز ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں اور افسوس کے الفاظ پھر سے دہرائے جاتے ہیں. باقاعدہ دعوتی پیغام دیے جاتے ہیں. میت کی طرف سے اس خاص موقع کے لیے پھر سالانہ کے جوڑے تیار کیے جاتے ہیں. آنے والوں کے لیے پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے اور بعض گھرانوں میں تو یہ ہر سال اس کو منایا جاتا ہے. غیر اسلامی عقائد اور نظریات پر مبنی یہ تمام رسومات سراسر وہ بدعتیں ہیں جن کا دین سے دور کا بھی واسطہ نہیں اور ان کو بلا تحقیق محض ماں باپ کی پیروی کرتے ہوئے اپنا لیا جاتا ہے. ان کو اپنانے میں نہ صرف اسراف کا پہلو نمایاں رہتا ہے بلکہ ریاکاری اور دکھاوا بھی پیش ہوتا ہے کیونکہ اصالے ثواب کے لیے جتنا خرچ کیا جاتا ہے اس میں غریبوں کے لیے صدقہ خیرات کا حصہ کم اور ان لوگوں کے کھانے کپڑے اور تبرک پر خرچ زیادہ کیا جاتا ہے جن کے پاس یہ نعمتیں پہلے سے ہی کافی زیادہ مقدار میں موجود ہوتی ہیں. تو ان ساری چیزوں سے اب آپ نے بچنا ہے. الحمدللہ آپ کو کافی حد تک چیزیں پتہ چل گئی. اب آپ مجھے بتائیے گا, اچھا جی مجھے بتائیے بدعت کیا ہے اور کن وجوہات کی بنا پر وہ بدعات کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں. وہ رسم و رواج جو قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے وہ بدعت ہے. دین میں کسی چیز کا اضافہ کر لینا ثواب اور نیکی سمجھ کر. ٹھیک ہے جی, ہاں نیکی ثواب اور نیکی سمجھ کے. جی بالکل ٹھیک. اور کن وجوہات کی بنا پر وہ بدعات کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں؟ کیا وجوہات ہے, کیوں بدعات اتنی زیادہ کامن ہے ہماری سوسائٹی میں, کیا وجہ ہے اس کی؟ سب سے پہلی بیسک لا علمی ہے. ہاں سب سے پہلے تو لا علمی ہے, پھر باپ دادا کی پیروی ہے وہ جی دینی کم فہمی ہم کہیں گے کہ دین کی ہاں عقیدے کی کمزوری بھی ہاں عقیدہ اور دین کی کمی. جی ٹھیک ہے. اور تیسری ایک چیز کیا ہے کہ ان کو غلط رہنمائی ان کی جاتی ہے. ٹھیک ہے اوکے جی. جی آسما مجھے بتائیے گا کہ بدعت کا نقصان کیا ہے؟ ریحانہ, صدف, فرحت. جی کہا جاتا ہے نا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور جو بدعت کرنے والا تو وہ کبھی معافی نہیں مانگتا ہے اللہ سے. تو شیطان کو عمل پسند ہے اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. جی جب تک کہ وہ بدعت چھوڑ نہیں دیتے ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی. کتنی ڈرنے کی بات ہے. اعمال بھی قبول نہیں ہوتے آپ کے جی نیک اعمال آپ کے قبول نہیں ہوتے. بالکل صحیح ہے. اچھا مجھے آپ نے کوئی سی بھی جنازے پہ بھی ہم نے جیسے کافی آپ نے دیکھی ہیں بدعات, تو مجھے صرف آپ جنازے کی نا 3 بدعات بتا دیجئے. کل 40واں 10واں 20واں 30واں ختم اور جنازے کا یہ مرنے کے بعد کا سارا. جنازے کی کوئی سی جنازے میں نیچے چاول رکھتے ہیں اور اس کے اوپر پھول رکھتے ہیں اور 14 بار سورہ بقرہ پڑھتے ہیں. ہاں جی بالکل 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 ٹھیک ہے. گڈ ماشاءاللہ. بیوی کے فوت ہونے پر خاوند کے لیے بیوی کو غیر محرم قرار دینا اور اسی طرح جی خاوند کے فوت ہو جانے پر بیوی کی میت کے پاس نہ آنے دینا, یہ بھی بدعت ہے. بالکل بالکل. کلمے والی چادر بھی بچھا دینا, سبز چادر کو میت کے اوپر. ہاں اور کلمے والی جو ہے پھولوں کو ان ساری چیزوں سے بچنا ہے جو ہے نا. اچھا اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ پریکٹیکلی اب کیا کریں گے؟ آپ کے پاس یہ علم آ گیا, ہم اب لوگ بعد آپ میں آگے کریں گے. کرنے کا پلیٹ میں کام رکھ کیا؟ کے کھاؤ بیٹا, چولہا نہیں کھاؤ. ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. جی ابھی یہ لوگ دونوں بھی ہے نا, ابھی آپ پی لے کے لیے. شبینہ مائک بند کریے گا. جی آپ مجھے نا شمیم آپ صرف مائک, شمیم آپ بتائیے مجھے. ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ان ساری چیزوں سے بدعات سے بچنے کی کوشش کریں گے. جی بھی بتانے کی کوشش کریں گے, سمجھانے کی کوشش کریں گے. پتہ نہیں ابھی سمجھ تو نہیں آئے گی انہیں کیونکہ اتنی جلدی.
नहीं लेकिन जी, लेकिन आपको पता है समझाने के लिए बताने के लिए भी बहुत, देखें जो चीजें हमारी अब ना बहुत सारी चीजें हमारी जात का हिस्सा हो गई हुई है, हमारे घरों के रस्म और रिवाज और वो सारी, तो हमें हिकमत, आपने हमेशा आपको इस चीज को याद रखना है कि बहुत हिकमत से और तरीके से आप बात करेंगे और उनको बताएंगे, क्योंकि जाहिर है फिक्रमंद तो होना है, उनको भी बताना तो है, बिदात का ठिकाना जो है वो जहन्नुम है, तो हमने उधर तो नहीं जाना, तो इसलिए फिर उनको, आप तो उनके फिक्रमंद हैं, तो आप उनके खैर ख्वाह हैं, और दीन है ही खैर ख्वाही का नाम, तो इसलिए आप फिर उनके साथ बहुत हिकमत से, बड़े एक अच्छे से लहजे में, अच्छे तरीके से आप उन्हें बताएंगे कि देखिए ये सब नहीं करना चाहिए। और देखिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि आप ऑथेंटिक बात करें, जैसे वही मैंने आपको बताया ना, आपके पास दलील होनी चाहिए। एक बात है कि आप कह रहे हो, फर्ज करिए मैं कहती हूँ जी मैं कोई बात कर रही हूँ, तो कोई इतना वजन नहीं होता बात में। करने का काम क्या, आप फर्ज करिए वो आयत है या वो आप कोई बात कर रहे हैं, उससे मतलब कितनी अहादीस हमारी इस बुक में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, आपने वो हदीस लिख लेनी है, नोट कर लेनी है, या वो उनको दिखा देनी है, अगर घर पे मौजूद है, इस बुक को आप हमेशा साथ रखिए, तो वो हदीस आप लिख के उनको बता देंगे कि देखिए ये अल्लाह ताला, अल्लाह उसके रसूल ने हमें ये कहा है। तो मुझे लगता है इस तरीके से बहुत हिकमत से इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। ठीक है जी, तो बिदात से बचना है आपने। अब नेक्स्ट हमारा है इसाले सवाब के मसनून तरीके। तो देखिए अमल का एक हिस्सा तो वो हो गया जो हमने खुद अपनी जिंदगी में किया और आगे भेज दिया, और एक वो है जिसके असरात बाद में छोड़ आए हैं। तो ये असरात अब कई किस्म के हैं ना, माल की किस्म के भी हो सकते हैं, इल्म की शक्ल में, फिर औलाद की शक्ल में, इसी तरीके से रिश्तेदारों की शक्ल में भी हो सकते हैं जिनके साथ कोई एहसान हमने किया होता है। तो दुनिया से जब इंसान रुखसत होता है, उसके अमाल का सिलसिला जब ख़त्म हो जाता है, तो कुछ अमाल उसके ऐसे होते हैं जो मरने वाले को फ़ायदा देते हैं। तो ज़िंदगी में किए गए ऐसे साले अमाल जो मरने के बाद भी सवाब का बायस बनते हैं, और मरने के बाद वाहिकीन की तरफ से बाज़ ऐसे अमाल जो किए जाते हैं जिनका के सवाब फिर मैयत को पहुँचता रहता है। तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरने के बाद इंसान के अमाल के सवाब का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, कट जाता है, सवाए 3 चीजों के जिनका सवाब मैयत को पहुंचता रहता है। सदका जारिया सबसे पहली चीज, दूसरी चीज कौन सी है, लोगों को फायदा देने वाला इल्म, और तीसरी चीज कौन सी है, नेक औलाद जो मैयत के लिए दुआ करती रहती है। तो सदका जारिया में आपको पता ही है बहुत सारे काम आते हैं, यानी कि माल आपने ऐसी जगह पर लगाया है या कुछ आपने ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जो बाद में भी चलते रहे और उसका सवाब आपको मिलता रहा है। मसलन आपने मस्जिद बनवाई है, कुआं खदवाया है, कोई आपने लाइब्रेरी बनवाई है, कहीं पे मतलब पंखा लगवा दिया है, तो कहीं पे भी कुछ भी अच्छा प्रोजेक्ट हो रहा है तो उसमें आपने अपना पैसा लगाया, अपना हिस्सा लगाया, तो कहीं पे भी आपको अगर मौका मिले तो नेक काम में जरूर अपना हिस्सा डालें। तो अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है शैतान आपको शक भी डालता है कि पता नहीं ये ठीक है कि नहीं, पता नहीं ये लोग ठीक हैं कि नहीं, तो इससे इंसान फिर बाज़ औक़ात कोई नेक काम करने से रुक जाता है। तो आपने इस चीज को अपने जहन से निकालिए और आप ये देखिए कि आप किसके लिए कर रहे हैं, आप अपने रब की रजा के लिए कर रहे हैं। तो आप अपना जो भी नेकी का आपको ख्याल आता है नेकी के काम का, तो आप फौरन उस नेक काम को कर लीजिए। तो बदगुमानी नहीं करनी, यही सोच के कि अल्लाह ने तो मुझे इससे मना किया है, तो अल्लाह मेरी नीयत देख रहा है, तो मैं तो अजर के लिए कर रही हूँ। तो दूसरी चीज जो है वो लोगों को फायदा देने वाला इल्म है। तो ये दुनिया का इल्म भी फायदेमंद हो सकता है, इससे भी आप किसी को कुछ सिखा सकते हैं, लेकिन इसका अजर इसी वक्त तक है जब तक ये वाली दुनिया कायम है। लेकिन जो दीन का इल्म है ये इस वक्त तक है जब तक आखिरत कायम होगी, और वो बंदा वहां फायदा उठाएगा। तो दीन का इल्म सिखाने का हमें ज्यादा फायदा है। और आप अपना कोई भी काम है, फर्ज करिए आप डॉक्टर हैं, आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आपका कोई भी स्केड्यूल है, तो आप इस तरह से रखें कि आप इसमें पढ़ें भी और अपनी दीन के इल्म को अपने साथ साथ रखना है। अब्दुल्ला बिन मुबारक की टाइमिंग बहुत जबरदस्त थी। वो उन्होंने ना साल के 3 हिस्से किए हुए थे। एक हिस्सा वो बिजनेस में लगाते थे, एक हिस्सा इल्म हासिल करने में और सिखाने में, और एक हिस्सा वो हज या जिहाद में। तो मतलब उनके ना 4-4 महीने के ट्रिप होते थे। और उसके बाद आप देखिए इसाले सवाब के लिए अगर कोई बहुत कुछ पढ़े भी
اور لیکن اگر فرض کریں اس کے پڑھنے پہ وہ عمل نہیں کر رہا، اس کو اس پہ آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، چاہے وہ قرآن ہی کیوں نہ ہو، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو اصل چیز عمل ہے، تاکہ آپ کو علم صحیح فائدہ دے. تو علم کا صحیح فائدہ آپ کو تبھی ہے جب آپ کا عمل ساتھ میں بدلے گا. اور نیک اولاد آپ کو پتہ ہے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اور ایک اس میں تو جسمانی اولاد ہے نا جن سے ہمارا خون کا رشتہ ہے، اور ایک ہماری روحانی اولاد ہوتی ہے. تو جیسے حضرت عائشہ ہیں تو ان کی اپنی اولاد تو نہیں تھی، لیکن بے شمار انہوں نے یتیم بچوں کی پرورش کی تھی. اب بعض اوقات ایسا بھی ہے نا کہ لاحقین اپنے فرض کریے جو آپ کے فیملی والے ہیں وہ آپ کے کچھ پیسے دے رہے ہیں آپ کی طرف سے، اور ثواب جو ہوتا ہے وہ پھر آپ تک پہنچ رہا ہوتا ہے. اب اپنے مال، اسباب، مکان، دکان، فیکٹری، باغ، کنواں، کان، اراضی، سواری یا جائیداد وغیرہ کو اللہ کی راہ میں مستقل طور پر اس طرح مختص کر دینا کہ اصل جائیداد باقی رہے مگر اس کی آمدنی پیداوار. صدقہ جاریہ دینی بھلائی کے کام، مسجد، مدرسہ، کتب خانہ، مسافر خانہ یا شفا خانہ کی تعمیر، پانی پلانے کا انتظام، سایہ دار پھل یا درخت لگانا، یہ سب صدقہ جاریہ کے کام ہیں جو انسان اپنی زندگی میں خود کر جائے یا اس کی وفات کے بعد اس کے لاحقین کریں. ان کا اجر و ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. تو اب جو لاحقین ہیں وہ بھی اگر آپ کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہتا ہے. جیسے مال ہے، علم ہے، اولاد ہے، یہ سب ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہیں. تو لاحقین کون ہوتے ہیں؟ جو متعلقہ ہے نا ہم سے. مثلا میرے مرنے کے بعد اگر کوئی بھی فرض کریے میرے بچے ہیں یا بعض اوقات آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، اگر وہ بھی کوئی بھی کام کرتے ہیں یا کچھ بھی ایسے اس میں اگر کوئی بھی کام میں آپ نیت کر لیتے ہیں کسی بھی اس کے اپنے ٹیچرز کی، تو پھر ان کا سب کو ثواب پہنچے گا. تو صدقے کی ایک عادت ڈالیں گے. احسان کرنا یہ بھی آپ کو ایک صدقہ جاریہ ہے. آپ زندہ رہتے ہوئے کسی کے ساتھ صدقہ اچھا سلوک کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے. تو بعد میں آج زندہ رہتے ہوئے مجھے لگتا ہے کسی کے ساتھ کچھ اچھا کریں گے، کچھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، تو امید ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے کہ وہ کل کو آپ کے اس دنیا سے یا ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کیسے کر سکتے ہیں. کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں، کوئی دعا کرنا وہ بھی صدقہ جاریہ ہے، کوئی آپ کے لیے مغفرت کی دعا پڑھ رہا ہے وہ بھی صدقہ جاریہ ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 باتیں ہیں جن کا ثواب بندے کی موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے جب وہ قبر میں ہوتا ہے. تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی 7 باتیں ہیں. ایک، جس نے علم سکھایا. دوسرا، نہر بنوائی. تیسرا، کنواں کھدوایا. چوتھا، درخت لگوایا. اور پانچواں ہے مسجد بنوائی. اور چھٹا کیا ہے؟ کسی کو قرآن کے مصحف کا وارث بنا دیا. اور ساتواں، یا اولاد چھوڑی جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے استغفار کرتی ہے. تو اسی طریقے سے فرض کریے آپ اپنے دادا دادی نانا نانی اگر والدین میں سے کسی کے لیے بھی کوئی فوت ہو گیا ہوا ہے تو آپ ان کے لیے دعائے مغفرت پڑھیں گے تو فرشتے بھی آپ کے لیے آمین کہیں گے. اور آپ کسی بھی نیکی کے کام میں ان سب کے لیے اگر فرض کریے آپ صدقے کی نیت کرتے ہیں تو ان سب کو اس کا ثواب پہنچے گا. آپ کوئی بھی صدقہ جاریہ کا کام، کوئی پانی کا انتظام فرض کرے کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی نلکا کہیں پہ لگوا رہے ہیں، ٹیوب ویل، واٹر کولر آپ کہیں پہ لگوا رہے ہیں، کوئی پھلدار درخت لگا رہے ہیں، تو اس کی نیت اگر آپ اپنے ساری فیملی والوں کی جس کی بھی، مطلب اللہ کے خزانے تو بہت وسیع ہیں، جس کا آپ چاہتے ہیں، دادا دادی نانا نانی ابا اماں چچا تایا جتنے بھی، مطلب جس کا بھی آپ نیت کرنا چاہیں آپ ان سب کے لیے نیت کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اب کیا جا سکتا ہے، یہ بھی صدقہ جاریہ کی ایک شکل ہے. اور وقف کیا ہے کہ اپنے مال، اسباب، مکان، دکان یا فیکٹری، باغ، کنواں، ان میں سے کوئی بھی چیز کو اللہ کی راہ میں مستقل طور پر اس طرح سے مختص کر دینا کہ اصل جائیداد باقی رہے گی مگر اس کی آمدنی یا پیداوار جو فائدہ ہے اس کو صدقہ کیا جائے گا. وقف کو نہ فروخت کیا جا سکتا ہے، نہ ہی ہبہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی وراثت میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. نہ ہی وقف کرنے والا دوبارہ اسے خرید کر سکتا ہے. وقف کی ہوئی چیز کو ضرورتاً لیکن استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، صرف آپ اس کو دوبارہ خرید نہیں سکتے ہیں. وقف کی اقسام یہ 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک وقف خاص،
وقف دو طرح کا ہوتا ہے نا، وقف خاص اور وقف عام. وقف خاص کون سا ہے؟ اس میں یہ کہ کسی جگہ تعمیر، ادارے یا فرد وغیرہ کو یہ اس کے فائدے یا آمدنی کو کسی کے لیے مخصوص کر دیا جائے، اسے شرطی وقف کہا جاتا ہے. مثلا کسی نے کوئی عمارت اس لیے وقف کی کہ اس میں یتیم بچوں کی پرورش ہو، تو اسے کسی اور مقصد کے لیے پھر استعمال نہیں کیا جائے گا. یا کسی نے کوئی سواری اگر اللہ کی راہ میں دی ہے، وقف کی ہے، تو اب اسے ذاتی یا دنیاوی مقاصد کے لیے پھر استعمال نہیں کیا جائے گا. وقف عام میں ہوتا ہے کہ فلاح، فائدہ یا آمدنی کا استعمال ہر رشتہ دار، غیر رشتہ دار، مسافر، مقیم، امیر اور غریب، یہ سب کے لیے عام ہوتا ہے. مثلا آپ نے مسجد اور مدرسے کے لیے زمین اور تعمیر کا بندوبست وقف عام کی ایک اہم مثال ہے، اس سے سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یاد رہے کہ مسجد کے اوپر زکوٰۃ کی مد سے رقم خرچ نہیں کی جا سکتی، مگر اس کے لیے زمین وقف کی جا سکتی ہے، خواہ زمین وقف کرنے والے ہی کے نام رہے یا جس فرد یا ادارے کو وقف کی جا رہی ہو یا اس کے نام لگا دی جائے، بہرحال وقف کر سکتے ہیں. پانی کا انتظام ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے. وقف عام کے کاموں میں پانی پلانے کے انتظام کو بہت اہمیت حاصل ہے. تو جب کبھی بھی آپ کو کہیں پہ بھی اس کا موقع ملے نا، کہیں پانی کے انتظام کرنے کا، تو ضرور آپ اس میں کوشش کریے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنی بھی توفیق دے اس میں اپنا حصہ ڈال دیجیے. سعد بن عبیدہ کی والدہ فوت ہو گئی تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میری والدہ فوت ہو گئی تو کیا میں ان کی طرف سے خیرات کر سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں. سعد نے عرض کیا کون سی خیرات بہتر رہے گی؟ فرمایا پانی پلانے کا انتظام. تو اسی طریقے سے انسانوں کے علاوہ حیوانوں جیسے جانوروں کے پانی پینے کے لیے بھی اگر آپ حوض یا کسی بھی طرح کی چیز کا انتظام کرتے ہیں، پرندوں کے پانی پینے کے لیے ایک باؤل کے اندر پانی ڈال کے اگر آپ باہر رکھ دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ کی صورتیں جو بھی میں نے حدیث کی روح سے پڑھی ہیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کے لیے اس کی موت کے بعد قبر میں دفن ہو جانے کے بعد یہ 7 اعمال کا اجر جاری رہتا ہے. تو یہ 7 اعمال ہیں جن کا اجر اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. علم نافع، اور یہ نہر، کنواں، درخت، مسجد اور قرآن مجید کو وارث بنایا، یعنی کہ کسی کو قرآن کریم کی تعلیم دی ہے آپ نے، یا قرآن کریم آپ نے لے کے دیا ہے، تو آپ نے پیچھے نیک اولاد ایسے چھوڑی ہے جو اس کے بعد بھی اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی رہتی ہے. تو یہ دیکھیے آپ کے سامنے صدقہ جاریہ کی یہ ساری صورتیں موجود ہیں. اب آپ دیکھیے کہ آپ ان میں سے اپنے لیے کیا لیتے ہیں. مجھے لگتا ہے جیسے کوئی مطلب جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے، ضرور اپنا حصہ ڈالیں. اگر آپ کو علم، آپ الحمدللہ جیسے میں آپ کو کہہ رہی ہوں، آپ علم حاصل کریں، اس کو آگے پہنچائیے، دوسرے لوگوں کو بتائیے جتنا آتا ہے. آپ تجوید میں اچھے ہیں، کسی کو تھوڑا سا پڑھا دیجیے. آپ کو کوئی اور چیز سمجھ آئی ہوئی ہے، کسی کو گرامر نہیں آ رہی کوئی چیز، اس کی ہیلپ کر دیجیے. کہیں پہ وہی پانی کا انتظام ہو رہا ہے، اس میں اپنا حصہ ڈال دیجیے. اسی طریقے سے آپ فرض کریے انڈیا پاکستان گئے ہیں، وہاں پہ آپ درخت، مجھے لگتا ہے یہ تو ایک بہت ہی بہترین صدقہ جاریہ ہے اور بہت ہی ریزنیبل سا. ایک درخت تو آپ کوشش کریے کہ آپ لگا دیجیے. مسجد بن رہی ہوتی ہے، آپ کو جب بھی کبھی اس طرح کا کچھ پتا چلے کہ کہیں پہ کوئی مسجد بنائی جا رہی ہے، آپ جتنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیں، تھوڑا بہت جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دے، کوشش کر کے اس میں اپنی طرف سے جو بھی وہ کر سکتے ہیں. اور وہی قرآن کریم کی تعلیم، اور اپنے بچوں کو دین کی طرف لگائیں تاکہ وہ ان کو دین کے بارے میں بتائیں، تبھی وہ ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہو سکتے ہیں. صدقہ جاریہ کی کچھ اور کون سی اشکال ہیں کہ یہ بہت ہی خوبصورت دیکھیے کہ صدقہ جاریہ کی ایک اور شکل یہ ہے کہ دین میں کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جائے جو بھلائی جا چکی ہے نا، لوگ اس کو بھول گئے ہوئے ہیں. ایسا کرنے والے کے لیے اس کا اپنا اور اس آدمی کا بھی اجر شامل ہوگا جو بعد میں اس پر عمل کرے، اور بعد والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو اس میں آپ دیکھیے، بتائیے کون سی سنت ہے جو بھلا دی گئی ہے؟ مجھے کوئی بتا سکتا ہے کون کون سی آپ کو لگ رہا ہے، کون سی سنت ہے جو آپ کو لگتا ہے بھلا دی گئی ہیں؟ کوئی بھی جو ذہن میں آتی ہے. جیسے دیکھیے بیٹھ کر کھانا کھانا ہے نا، سواری پر نفل پڑھنا، زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے کی سنت، دسترخوان پہ کھانا کھانا، بالکل ٹھیک ہے. سواری پر نفل پڑھنا، مسواک کرنا. مجھے لگتا ہے پتہ کافی زیادہ لوگوں کا عمل تھوڑا کم ہی ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے مسواک پھر بھی امید کر سکتے ہیں. اور کون کون سی ہو سکتی ہے؟ پیر و جمعرات کا روزہ رکھنا، کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا. ابھی تو بعض اوقات دیکھیے نا، کرونا کی وجہ سے ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو نیت اگر یہ ہو کہ میں مسنون عمل سمجھ کے آپ کریں گے تو آپ کے لیے وہ اجر ہے. اور اگر آپ کرونا کے ڈر سے ہاتھ دھو رہے ہیں تو پھر وہ، ہاں آپ نے ہاتھ دھوئے، آپ کے ہاتھ تو صاف ہو گئے، لیکن وہ آپ کا عمل آپ کے لیے عبادت بن سکتا تھا اگر آپ کی نیت درست ہوتی. تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی نیت
یہ سوچنا اگر آپ اس کو اپنے ساتھ رکھیں گے تو آپ کا ہر کام دن کا میکسیمم کام آپ عبادت بن سکتے ہیں. اس کے بعد لوگوں کو فائدہ دینے والا علم وہی ہے کہ جیسے ہم دوسروں کو جو بھی چیز کچھ آپ سیکھیں آگے لوگوں کو سکھائیں, چاہے قرآن کی تعلیم اور دینی اصلاح و تربیت ہے, مطلب آپ کی تربیت لوگوں کو آپ ان کی اصلاح کر سکتے ہیں, ان کی بہترین تربیت کر سکتے ہیں جو آپ سیکھ رہے ہیں آگے بتا سکتے ہیں, اور انسانیت کی خیر خواہی اور بھلائی انسان کے اندر اگر ہے تو وہ ضرور وہ کوشش کرتا ہے کہ دوسرے بھی جن چیزوں سے میں بچ رہی ہوں وہ بھی بچیں, جو علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے دے رہے ہیں میں اس کو لوگوں تک پہنچاؤں. انبیاء کا علم کو انبیاء کا وارث اسی لیے کہا گیا نا کہ انبیاء نے درہم اور دینار نہیں چھوڑے بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا علم چھوڑا ہے, اور اللہ ہی کی عطا کی ہوئی حکمت سے اس علم کا عملی نمونہ بھی بن کر دکھایا. اچھا, 5 سوالات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان کے قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ اس سے ان 5 باتوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. کون کون سے 5 سوال ہیں؟ عمر کیسے اور کن کاموں میں ختم کی, یہ وہ سوالات ہیں جو ہم میں سے میرے آپ سے سب سے پوچھا جائے گا. تو تیاری کرنے کا وقت ابھی ہے, تو یہ ابھی آپ اپنے آپ کو ساتھ ساتھ جواب دیتے جائیے کہ عمر کیسے اور کن کاموں میں ختم کی, یہ پوچھا جائے گا, اس کا جواب سوچ کے رکھ لیجئے. جوانی کہاں صرف کی, کون سے کام کر رہے تھے؟ مال کہاں سے کمایا تھا, حلال طریقہ تھا یا حرام؟ مال کہاں خرچ کیا, کہاں خرچے, اسراف کیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کیا, کیا کیا؟ جو علم حاصل کیا اس پر کہاں تک عمل کیا؟ ماشاءاللہ سے آپ قرآن بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں, ساتھ آپ اپنے سبجیکٹس بھی کر رہے ہیں, کتنی چیزیں آپ کے علم میں آ چکی ہیں. آپ نے اتنی ماشاءاللہ سے اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہم لوگوں کو کون کون چیز سے, بدعات سے کیسے بچنا ہے, اپنی زندگی کو کیسے خوبصورت بنانا ہے, کون سی چیزیں ہیں, کون سے کام ہیں جو سنت سے ثابت نہیں ہے, جو ہم نے ہرگز نہیں کرنے, اس کی وعید اور مذمت بھی ہم نے پڑھی. اب علم الحمدللہ ہمارے پاس آ گیا. اگلا کرنے کا کام, اس پر عمل کہاں تک کیا, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. عمل کریں گے تبھی وہ علم آپ کے پاس موجود ہے, ورنہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے نا کہ کتنے کورسز کیے ہیں, میرا جینا میرا مرنا پڑا تھا کہ نہیں, یہ سوال تو نہیں ہوگا. ہاں, جو آپ نے پڑھا, جو چیزیں آپ تک پہنچائی گئی, اس پہ عمل کتنا کیا, پتا تو تھا, عمل کتنا کیا. نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرتے ہیں, میت کے لیے زندوں کی طرف سے اصالے ثواب کی صورت میں جو تیسری چیز ہے وہ دعا استخار کرنا ہے, جس سے اس کو نفع پہنچ سکتا ہے. جس طرح زندہ انسان کھانے پینے کے محتاج ہوتے ہیں, بالکل اسی طریقے سے مردے بھی دعا کے انتہائی محتاج ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرمائیں گے, تو آدمی عرض کرے گا یا اللہ یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا تھا. یعنی کہ آپ کی اولاد نے, ایک اولاد, بیٹا بیٹی, وہ جو بھی دعا کر رہے ہیں, جو بھی استغفار کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے ماں باپ کا درجہ بلند کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ نیک اولاد کے اعمال کا ثواب بغیر نیت کیے بھی والدین کو زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے. سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پاکیزہ تر کھانا جو تم کھاتے ہو اپنی کمائی سے, سب سے پاکیزہ تر کھانا جو تم کھاتے ہو اپنی کمائی سے ہے, اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی میں شامل ہے. تو اولاد کو قرآن اور سنت کا تابع بنا کر مرنے والا قیامت تک اس کی کمائی کو پھر وصول کرتا رہے گا. تو اب ابھی جیسے زندہ رہتے ہوئے بھی اگر فرض کریے میں نماز پڑھ رہی ہوں, میں قرآن پاک پڑھ رہی ہوں, تو میری نماز اور قرآن کا ثواب میرے والدین کو پہنچ رہا ہے, میرے امی ابو کو پہنچ رہا ہے. بالکل اسی طریقے سے جب کل کو نہیں وہ موجود ہوں گے تو اس وقت بھی اگر مطلب آپ ان کے لیے دعا, پھر آپ کیا کرو گے, پھر آپ ان کے لیے دعا کرو گے اور ان کے لیے صدقہ کرو گے, تو اس کا ثواب ان کو پہنچے گا. یا جو بھی نیک اولاد آپ کو پتہ ہے, یا کوئی بھی اولاد, جو بھی نیک اولاد آپ کا جو بھی عمل کر رہی ہوتی ہے, فرض کرے آپ کے بچے, آپ نے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا, نماز کی تربیت دی, آپ نے ان کو بولا کہ نماز قضا نہیں کرنی, آپ نے ان کو قرآن کے ساتھ لگایا, آپ نے ان کو دین کی جو بھی چیز سکھائی, صدقہ خیرات کرنا بتایا, تو اب آپ کے بچے جانے کے بعد, ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد, ہمارے بچے جو بھی نیک عمل کریں گے وہ ابھی بھی اگر میرے کوئی بھی بچے, میرے بچے جو بھی نیک عمل کر رہے ہیں اس کا اجر ہمیں پہنچ رہا ہے, اور ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی بچے جو نیک عمل کریں گے اس کا اجر بھی پہنچے گا. تو لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم نے پھر پڑھ لیا ہے.
کہ اس کا ثواب پھر جو دوسرے کر رہے ہوتا ہے اس کا ثواب، جو کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اس کا ثواب اسی کو پہنچتا ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے. ہاں آپ کے بچے آپ کے زندہ رہتے بھی آپ کے لیے صدقہ جاری ہیں، اور آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاری ہیں. تو اہل خانہ رشتہ دار، اچھا جس کی اولاد نہیں ہے اب اس کے لیے دعا کون کرے؟ تو اہل خانہ ہے، رشتہ دار ہیں، دوست پڑوسی ہیں، استاد ہے، اسٹوڈنٹس ہیں وغیرہ، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت ہے. یہ سب چیزیں ہمارے پاس ایک بلیسنگ کی طرح ہیں. ان سب لوگوں کے ساتھ دکھ سکھ میں ہمدردی اور اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، اور اگر ان میں سے کوئی وفات پا جائے تو انہیں نہ صرف اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں بلکہ ان کے اچھے کاموں کا دوسروں کے سامنے تذکرہ کریں اور ان کے برے کاموں یا زیادتیوں کو بھلا دیں. دیکھیں جب بھی کچھ چیز، کوئی برا خیال آنے لگے نا کسی کے بارے میں، تو جیسے آپ کو پتہ ہی ہم نے شروع میں یہ چیز لی تھی کہ ہم نے اپنا تزکیہ کرنا ہے، ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی ساری گندگیوں سے پاک کرنا ہے. تو جب آپ کے دل میں نا کسی کے لیے کچھ برا خیال آ رہا ہے نا، تو ہمیشہ سوچیں کہ اس نے آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ اچھا بھی تو کیا ہوگا، اور یقیناً کیا ہوگا. تو اس کی نا اس اچھی چیز کو یاد کریے. تو جب اس کی اچھی چیز کو یاد کریں گے نا تو یقین کریں آپ کے چہرے پہ بھی اسمائل آئے گا اور آپ کے دل میں وہ تنگی بھی نہیں آئے گی. دعا سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کو دعا کی قبولیت کا وسیلہ اور سبب بنا کر میت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت طلب کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے، مگر قرآن کا ختم کرانا اور مخصوص دنوں میں قرآن ختم کرنے کی دوڑ میں حصہ لینا اور یہ سمجھنا کہ اس سے میت کو کوئی فائدہ پہنچے گا، تو ایسا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اچھا، قرآن خوانی کی محفل سے بہترین استفادہ ہم فائدہ یوں حاصل کر سکتے ہیں کہ اسے دعا کے علاوہ درس و تدریس کا رنگ دیا جائے تاکہ یہاں سے اٹھ کر جانے والے علم اور ایمان کے اضافے سے تیسرے دن کے بعد سے پھر آپ کوئی بھی اگر فرض کریں کوئی تعزیت کے لیے آتا ہے یا کچھ بھی، تو آپ کوئی بھی ایسے درس و تدریس کا انتظام کر سکتے ہیں. آپ کے پاس یہ بک ہے، آپ اس پہ سے وہی جیسے کوئی بھی حدیث ہے، کوئی بھی بات ہے، کوئی بھی ٹاپک پہ آپ بات کر سکتے ہیں اسی طریقے کی جو اس سے ریلیونٹ ابھی ہیں. تو کیا اس وقت سب لوگوں کے دل نرم ہوئے ہوتے ہیں نا، مرگ والے گھر میں لوگوں کے دل نرم اور خشیت الہی کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، تو ایسے موقع پر پھر قرآن اور سنت سے جوڑنا نہایت مفید یہ ثابت ہو سکتا ہے. اصالِ ثواب کے کچھ اور طریقے کون سے ہو سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ کچھ اور ایسے مستحب طریقے اور صورتیں جن کے ذریعے اپنے بچھڑنے والے کو بطور ثواب بطور ہدیہ بھی بھیجا جا سکتا ہے، وہ کون سے کام ہے؟ اصالِ ثواب کے کچھ اور کون سے طریقے ہیں؟ قرض چکانے میں مدد کر سکتے ہیں آپ اپنے اور میت کے لیے ثواب کے طور پر. سب سے پہلے تو میت کے قرض کی ادائیگی کا معاملہ صاف کرانا. اگر مرنے والے پر اتنا قرض ہے کہ اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے وہ قرض پورا نہیں ہو پا رہا، تو یہ اس کے ساتھ بڑی نیکی ہوگی کہ کوئی صاحب استطاعت عزیز یا کچھ وارث اور عزیز مل کے اس کے قرض کی ادائیگی کرا دے تاکہ اس کی روح قرض کے ساتھ معلق نہ رہے اور اپنے مقدر کیے گئے مقام تک پہنچ جائے. حج کی نظر مانی تھی اور اللہ کا قرض، حج کی نظر اور اللہ کا قرض. اسی طرح شرعی عذر جسے اللہ کا قرض کہا گیا ہے، اگر اس نے کوئی نظر بھی مانی ہے، وہ وارث یا قرابت دار پوری کر دیتے ہیں اس کی نظر کو، تو یہ میت کے حق میں فائدہ مند ہوگی. سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ قبیلہ جوہینیہ کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی میری والدہ نے حج کی نظر مانی تھی لیکن حج کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کی طرف سے حج عطا کرو، اس سے ثواب مل جائے گا اور نظر بھی ادا ہو جائے گی. اور ہاں سنو، اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی؟ تو اس نے عرض کیا کہ جی ہاں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا قرض یعنی نظر ادا کرو، کیونکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے. زندہ والدین کی طرف سے بھی فرض یا نفلی نظر مانا ہوا حج بوجہ عذر حقیقی وہ خود نہ اگر کر سکیں تو اولاد یا کسی بھی دوسرے متقی عزیز کی طرف سے ادا ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ خود اپنا فرض حج پہلے ہی ادا کر چکا ہو. اسے معروف میں حج بدل بھی کہتے ہیں، اور حج بدل کرنے والے کا یہ اپنا نفلی حج ہوگا. تو اب یہ ہے کہ اگر فرض کریے کسی کے اوپر حج فرض ہے اور وہ نہیں کر سکا ہے اور حج کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں پھر کیا کیا جائے گا کہ ایسی صورت میں اب اولاد حج کرے گی نا، جس پر حج فرض ہے فوت ہو گیا ہے، اب اولاد اس کی طرف سے وہ حج کرے گی، لیکن اولاد میں سے بھی وہ کرے گا جس نے پہلے اپنا حج کر لیا ہوا ہے. جس نے اپنا حج خود نہیں نہ کیا وہ کسی پھر اور کی طرف سے حج بدل نہیں کر سکتا ہے. روزے میت کی طرف سے آپ کو پتا اگر انہوں نے فرض روزے ان کے رہتے تھے
تو اگر کوئی فرض روزے انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں، فوت ہوا ہے، اس کے لواحقین اس کے فرض روزے پورے کر سکتے ہیں. اگر انہیں کوئی منت مانی تھی تو وہ بھی اس کی طرف سے پھر کر سکتے ہیں. اور اگر فرض کریے فرض کے علاوہ اگر انہوں نے نظر کی روزے مانے ہوئے ہیں وہ بھی وہ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر فرض کریے گھر والے اور وہ خود جو لواحقین ہیں اگر وہ خود روزے رکھتے ہیں تو بہتر ہے. اگر وہ نہیں رکھ سکتے ہیں فرض کریے تو پھر وہ فدیہ دے دیں گے. اس کے بعد آپ جو بھی ٹاپک میں بیچ میں نہیں پڑھ رہی ہوں وہ آپ کی بک میں موجود ہے تو آپ ان کو پڑھ لیجئے گا. ایک آپ کی بک میں ٹاپک آ رہا ہے آگے قربانی کہ اصال ثواب کے لیے بک میں ہے کہ اصال ثواب کے لیے میت کی طرف سے قربانی. تو اس کی دلیل میں حدیث بھی بیان کی گئی ہے، وہ حدیث آپ پڑھ لیجئے گا. اور اس کے بارے میں کہ کیا سوال اب یہ آتا ہے کہ کیا اصال ثواب کے لیے میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ قربانی جو ہے نا وہ زندہ لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے، فوت شدہ لوگوں کی طرف سے قربانی نہیں کی جا سکتی. ان کی طرف سے عام صدقات اور خیرات ہی کیے جا سکتے ہیں. اب جو آپ کی بک کے اندر ایک حدیث موجود ہے تو یہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جو ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے قربانی کی تھی، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو عام صدقہ خیرات کر سکتے ہیں میت کے اصال ثواب کے لیے. اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا بھی احادیث سے ثابت ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ فوت ہو گیا ہے، کوئی وصیت بھی نہیں کی، اگر میں اس کی طرف سے خیرات کروں تو کیا یہ اس کی کوتاہیوں کا کفارہ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. مفلس کو قرض معاف کرنا، آپ ان کا قرض معاف کر سکتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا تو اپنے نوکر سے کہتا دیکھو جس کو تم مفلس پانا اس کو قرض معاف کر دینا، شاید کہ ایسے اللہ تعالیٰ ہمارے بھی قصور معاف کر دے. پھر آپ نے فرمایا جب وہ وفات پا کر اللہ تعالیٰ سے ملا تو اللہ نے اس کو بخش دیا. افائے عہد وفات آ جانے والے کی طرف سے کے وعدے کا پاس کرنا تاکہ اس کا وعدہ پورا ہونے پر اسے بھی اجر اور دعا ملے، یہ بھی مسلمان کا حق ہے. یہ والی بات میں نے ابھی آپ کی طرف کہ کیا اصال ثواب کے لیے میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، تو یہ قربانی جو ہے یہ صرف زندہ لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے، فوت شدہ لوگوں کی طرف سے قربانی نہیں کی جا سکتی ہے. ان کی طرف سے آپ عام صدقات اور خیرات ہی کریں گے. اور جو لوگ بھی اس کے قائل ہیں اور جو لوگ اس کے قائل ہیں نا جو کہتے ہیں کہ قربانی کر سکتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بطور صدقہ قربانی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. قربانی بطور صدقہ کریں گے تو صدقہ عام حالات میں بھی تو ہو سکتا ہے، اس کو قربانی کے ساتھ خاص کیوں کرنا؟ تو اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے. کوئی کہتے ہیں کہ قربانی فوت شدہ لوگوں کی طرف سے کر سکتے ہیں اور کوئی کہتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں. تو جو میں نے پوچھا تھا عالم صاحب سے تو انہوں نے یہی بتایا تھا کہ نہیں کر سکتے ہیں. اچھا مجھے بتائیے یہ ہمارا اگلا ٹاپک شروع ہوگا. اچھا جی اب مجھے آپ کوئی بھی مائک کھول کے تو مجھے بتائے جی. اصال ثواب کے مسنون طریقے ہم نے پڑھا تو اب آپ مجھے بتائیے گا کہ اصل صلہ رحمی کیا ہے؟ اگر کوئی اچھا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھے ہیں، یہ صلہ رحمی. اگر کوئی برا ہے تو بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے تو ہم بھی پھر اس کے ساتھ ویسے سلوک کریں جیسا اس نے ہمارے ساتھ کیا ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ جو کوئی قرابت کا حق ادا نہ کرے لیکن ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. تو صلہ رحمی کا بہت ذکر آتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے اگر وہ ہمارے ساتھ. تو مجھے بتائیے کہ ان میں سے کون سی بات ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلہ رحمی کے بارے میں جانتے ہیں اس لیے مجھے بتائیے گا. نمبر قرابت کا حق ادا نہ کرے لیکن ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. جی ٹھیک ہے آپ پڑھیے اس کو پورا پڑھیے گا. جو تھرڈ پوائنٹ ہے جو کوئی قرابت کا حق ادا نہ کرے لیکن ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. جی بالکل. تو یہ صلہ رحمی اصل صلہ رحمی یہی ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے لیکن پھر بھی قرابت کا حق ادا نہیں کر رہا لیکن پھر بھی ہم اس کے ساتھ اچھے ہیں. ہو سکتا ہے وہ آپ کو کبھی کبھار ہی نظر آتا ہو، یا فرض کریں آپ نے سلام بھی کیا تو آپ کو بعض اوقات کہ نہیں اس نے تو ہمارے سلام کا صحیح جواب ہی نہیں دیا، تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کا سلوک اس کے ساتھ اچھا ہی ہونا چاہیے. آپ نے اپنے آثار اچھے ہی چھوڑ کر جانے ہیں. اب مجھے جلدی سے بتائیے گا کہ اصال ثواب کے مسنون طریقے مجھے کوئی بتا دے.
جی काफी सारे हम लोगों ने पढ़े, कुछ कुछ का जिक्र कर दीजिए कोई भी. कर्ज चुकाने में मदद, जी बिल्कुल ठीक है, के ठीक बदले है. का हज अदा कर सकते हैं, रोजे रख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है. सदका खैरात कर सकते हैं, का खैरात कर सकते हैं, ठीक है. और कुर्बानी के लिए थोड़ा सा वो है कि वो उसको नहीं हो रहने सकता। दीजिए. हाँ जी, तो जी। उसको नहीं रहने देते. हाँ जी, उसको रहने दीजिए. बाकी ये है कि सदका जारिया तो के कर्ज काम अदा है ना, कर सकते हैं। सदका जारिया के काम है, उसमें आपको पता है सदका जारिया के कामों में फिर बाकी सारी चीजें आ जाती हैं. लोगों को फायदा देने वाला इल्म है ना. जी। नेक औलाद है जो मैयत के लिए दुआ करती है. अच्छा, उनके अहद को पूरा करना, अगर उन्होंने कोई अहद किया था तो उसको हम पूरा कर सकते हैं. ये इसाले सवाब का एक मसनून तरीका है. तो ये सारी चीजें हैं. इनको रोजे रख सकते हैं, सदका खैरात कर सकते हैं, कर्ज चुकाने में मदद कर सकते हैं. अगर किसी ने हज की नजर मानी थी तो उनकी हज की नजर को पूरी कर सकते हैं. अच्छा, अब मुझे बताइएगा आपके मुफलिस को कर्ज माफ करने की फजीलत बताइएगा जरा मुझे. अगर कोई बेचारा मुफलिस है, हालात साजगार नहीं है, तो उसको माफ करने की क्या फजीलत है? ये एक हदीस से जो साबित होती है, जो लड़का था, एक शख्स लोगों को कर्ज दिया करता था और उसने अपने नौकर से कहा, देखो अगर तुम किसी को मुफलिस पाओ तो उसका कर्ज माफ कर देना, शायद अल्लाह ताला हमारे कसूर माफ कर दे. माफ फिर कर इस पर दीजिए. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब वो अल्लाह से मिला तो अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया, यानी ये बख्शिश का जरिया है. जी बिल्कुल बिल्कुल. तो किसी को कर्ज माफ करने की फजीलत के ये किसी भी इंसान की बख्शिश का जरिया हो सकती है. अच्छा, सदका जारिया की एक और शक्ल, दूसरी शक्ल कौन सी है? नेक औलाद. जी वो तो हमने पहले कर ली. एक और भी दूसरी शक्ल उसकी कौन सी? वो वक्फ है ना. सदका जारिया की एक और दूसरी शक्ल वक्फ भी है ना. अच्छा, मुझे वक्फ के बारे में बताइए कि क्या हम वक्फ की हुई चीज को अगर हमें जरूरत है तो इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जरूरत है इस्तेमाल जी, की जरूरत जाती है तो इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड. अच्छा, लेकिन उसको खरीद सकते हैं नहीं उसको? सकते। खरीद नहीं. सकते हैं? नहीं। खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन जरूरत के वक्त हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. उम्र में बरकत. अच्छा, सिला रहमी क्या है? जैसे भी हमने पढ़ा, वालिदैन और दीगर तमाम रिश्तेदारों से दर्जा बदर्जा एहसान, हुस्ने सलूक और नेकी का मामला रखना और हस्बे तौफीक और इस्तात इनके हकूक को फर्ज समझकर अदा करना सिला रहमी कहलाता है. इसके बरक्स अब कतई रहमी क्या है? रिश्ते और कराबतदारियां सब अल्लाह ताला ने बनाई हैं, वही अपने दस्ते कुदरत से इनको बांध कर रखता है. फितरत की इस गिरह को इंसान जानबूझकर ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा करके यानी बिल वास्ता तोड़ दे, या जहालत के हथकंडे मसलन गीबत है, बहतान है, चुगलियां, हसद, बदगुमानियां फैलाकर और जादू वगैरह जैसे शर इस्तेमाल करके बिला वास्ता तोड़ डाले, ये कतई रहमी है. क्योंकि देखिए, गीबत करने से, बदगुमानियां करने से, फिर हसद, खुलियां, ये सब क्या, ये सब आपके अमाल को खराब करने वाली चीज है. वईद इसकी क्या है कि सूरह रात की आयत नंबर 25 में, और काटता है इन रिश्तों को कि जिनके मिलाने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, और जमीन में फसाद मचाते हैं यही लोग हैं कि जिन पर लानत है और उनके लिए बुरा घर है. अल्लाह के रसूल ने फरमाया, रिश्ता काटने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा. ये याद रखने वाली बात है, एक अहम हदीस है. देखिए कि रिश्ता काटने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा. तो कभी दिल तंग होने लगेगा ना, तो इस हदीस को याद कर लीजिएगा. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको ये पसंद हो कि इसकी रोजी में वुसअत और उसकी उम्र में बरकत हो, इसको चाहिए कि वो सिला रहमी करे. और हम में से हर कोई चाहता है ना कि उसकी रोजी में भी बरकत हो और उम्र में भी बरकत हो. तो अगर आपको ये चाहिए तो करने का काम क्या है? सिला रहमी करना है. कि जो भी आपके रिश्तेदार हैं वो आपके साथ कैसे हैं, अच्छे हैं तो भी आप अच्छे हैं, बल्कि आप उनके साथ एहसान के दर्जे पे अच्छे हों, एक दर्जा और ज्यादा अच्छे हों. अगर वो नहीं अच्छे तो भी आप उनके साथ बहुत अच्छे हैं, उनका ख्याल करने वाले हैं. एक और हदीस रसूल है, सिला रहमी, वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक, हमसायों के साथ अच्छा सलूक और हुस्ने खुल्क ऐसी चीजें हैं जिनसे उम्रें ज्यादा होती हैं और घर आबाद रहते हैं. अच्छा, उम्र में कैसे बरकत होगी? रोजी देने वाला तो अल्लाह ताला है. असबाब की इस दुनिया में इसने ये नेमत रिस्क बंदों पर एक दूसरे के तवस्सुत से बांध रखी है. कराबतदारों को जोड़ कर रखने और उनकी जरूरियात पूरी करने के नतीजे में अल्लाह ताला बंदे की कमाई और रिस्क में इन कराबतदारों का भी हिस्सा डालकर वुसअत और बरकत पैदा फरमा देता है.
صلہ رحمی کے ساتھ دعا کی قبولیت ہوتی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی آدمی کوئی دعا کرے جس میں گناہ یا قطع رحمی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 چیزوں میں سے ایک ضرور دیتا ہے. وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ جلدی اس کی دعا قبول ہوتی ہے، یا تو یہ ہوگا. دوسری، اس دعا کو آخرت کے ذخیرے میں جمع کر دیا جاتا ہے. اور تیسری کون سی چیز ہوگی؟ اس کے برابر اس سے کوئی مصیبت دور کر دی جاتی ہے. نسب اور سسرال، صلہ رحمی میں رحم کے یا پھر خونی رشتے شامل نہیں ہیں، بلکہ جو ہمارے ازدواجی اور سسرالی رشتے ہیں وہ بھی شامل ہیں. تو سب سے پہلے تو چیز یہی ہے نا کہ ہر اول الذکر رشتے تو ہر کوئی نبھا ہی لیتا ہے، یعنی کہ جو بھی ہمارے رشتے ہیں پہلے ان کو تو مطلب فیملی کے ساتھ، مطلب ہم اپنے جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن اصل چیز یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے سسرالی رشتے داروں کو بھی نبھایا جائے اور ان کے ساتھ بھی اسی محبت اور لطف کا معاملہ کیا جائے، ان کا بھی ویسے ہی خیال رکھا جائے. حدیث قدسی ہے، ایک روایت میں دوسرے الفاظ کے ساتھ یوں ہے، رحم انسانی نے عرش کو پکڑ کر کہا جو مجھ سے ملائے اس کو اللہ ملائے اور جو مجھ کو کاٹے اللہ اس کو کاٹے. صلہ رحمی کا جواب بھی آپ نے صلہ رحمی سے دینا ہے. فرض کو عزیز رشتہ دار آپ نے اس فرض کو نہیں نبھاتا تو اس کے مقابلے رشتہ داروں کو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ بھی اپنے اس قرابت کے حق میں یعنی کہ صلہ رحمی کو پورا نہ کریں، بلکہ ان کے کرنے کا کام یہ ہے. اصل صلہ رحمی بھی یہی ہے کہ جو کوئی قرابت کے حق کو ادا نہ کرے اس کے حق کو ادا کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرتا ہے وہ دراصل صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، بلکہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کا جوڑنے والا صلہ رحمی کرنے والا ہے. یہ بہترین حدیث ہے بخاری کی کہ جس میں آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ صلہ رحمی کیا ہے. وہ نہیں ہے کہ جو بدلے کے طور پہ کر رہا ہے. کوئی آپ کے ساتھ بہت اچھا، آپ بھی اس کے ساتھ اچھے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ تو برابری کا معاملہ آ گیا. اصل چیز یہی ہوتی ہے، یہ ہمارا امتحان اسی وقت ہوتا ہے کہ کوئی رشتوں کو توڑنے والا ہے لیکن آپ جوڑنے والے ہیں. اسی طریقے سے اس طرح کے الفاظ بھی نہیں بولنے چاہیے کہ میں مر جاؤں تو فلاں کو میرا منہ نہ دکھانا یا میرا منہ دیکھنے نہیں دینا. تو اس طرح کی بھی وصیت نہیں کرنی چاہیے. اگر کسی نے کی ہو تو اس کو پورا نہیں کیا جائے گا. تو اب آپ مجھے بتائیے گا کہ مجھے بتائیے قطع رحمی کرنے والا حدیث کی روح سے بتائیے اس کی سزا کیا ہے قطع رحمی کرنے کی؟ جنت میں داخل ہو سکتے. جی ٹھیک ہے. صلہ رحمی کی فضیلت بتائیں گے، کیا فضیلت ہے اس کی؟ عمر بڑھتی ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے. جی نادیہ شفقت، ابھی آپ بھی بتائیے کہ ذرا مجھے آپ نادیہ قطع رحمی کرنے والا مجھے بتاؤ کہ اس کی کیا سزا ہے ذرا. رافیہ خان. جی قطع رحمی کرنے والے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے جس طرح سے کہ ہمیں ایک حدیث قدسی سے پتہ چلتا ہے کہ رحم انسانی نے عرش کو پکڑ کے کہا تھا کہ جو مجھے جوڑ کے رکھے اللہ تعالیٰ اسے جوڑ کے رکھے، جو مجھے کاٹے اللہ تعالیٰ اس کو بھی کاٹے. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ یعنی انسان کی اس طرح سے شاید دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں، اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے اور عمر میں بھی برکت نہیں رہتی ہے. جی دعاؤں کا تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ ہاں جو ہمیں حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ جیسے رشتے کاٹنے والا جو ہے نا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ بات جیسے میں کہتی کہ یہ اگر ہم ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ایک چھوٹی سی حدیث ہے کہ رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. مجھے لگتا ہے یہ چھوٹی سی حدیث ہم سب کو ہر وقت اپنے ذہن میں کہیں نہ کہیں رکھنی چاہیے. تو ہمارا باقی انشاءاللہ تعالی ہم لوگ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالی کریں گے. اب آپ لوگ کی 5 منٹ کے لیے انشاءاللہ تعالی بریک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اور آپ لوگوں کو جو ہوم ورک میں نے شروع میں بتا دیا تھا، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی وہ ہوم ورک کر لیجیے گا. اور اگر آپ میں سے کوئی لوگوں نے مجھے لیٹ جوائن کیا تھا تو وہ